الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بات چل رہی ہے میدان حشر اور عرش کا سایہ کہ اللہ تبارک و تعالی کن کن لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ تو اس میں 14 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کو بھی اللہ عرش کا سایہ دیں گے جو مقروض کو قرض ادا کرنے کے لیے مہلت دے دے۔ مقروض کو قرض ادا کرنے کے لیے مہلت دے دے۔ مثال کے طور پر میں کسی سے قرض لیا تھا، مثال کے طور پر میں نور سے قرض لیا تھا، اب میرے پاس صحیح میں پیسے نہیں۔ ایک ٹائم بولے تھے ہمیں، میں ایک نور کو ایک ٹائم بولا تھا کہ میں یہ مہینہ 20 تاریخ کو دے دوں تو 20 تاریخ آ گئی، نور آئے کیا مولانا 20 تاریخ بولے تھے پیسے دے تو مولانا کان دیے نہیں نا۔ نور بھائی کیا آپ سمجھو نا کو پیسے تھوڑا ایڈجسٹ ہوئی دینا کو تھا، میں پوری کوشش کریا، کسی کی پوچھا لیکن کون بھی ہے دے رہی نہیں، میرے پاس بھی پیسہ ایڈجسٹ ہونے رہتی، ٹائم دیا لو ابھی رہتی۔ تو نور بھائی بولے ٹھیک ہے مولانا ابھی تم نا 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں یا 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں یا 20 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ تو مقروض کو ٹائم دیتی، جو ٹائم بولے تھے وہ ٹائم کو نہیں دیا ہمیں، پھر پاپو نے کیا کر رہا ہے چلو تم نا ابھی رہتی 20 دن بڑھا کے دیتا ہوں، 20 دن کے بعد تمہیں پکا دیا نا۔ تو ایسا کون بولتا ہے کہ اسے بھی عرش کا سایہ سب مارا ہے؟ ایسا کون بولتا کہ اسے بھی عرش کا سایہ اگر ایمان رہا تو سب مارا ہے، ایمان شرط۔ 15واں شخص یا وہ شخص جو مقروض کے قرض کی رقم میں کمی کر دے۔ میں نور کے پاس 1000 روپے لیا تھا، بات ہو گئی تھی 20 تاریخ کو 1000 روپے دیا اللہ۔ نور بھائی چلو مولانا دیکھتا ہوں تو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں سکا دکھ رہا من جائے، چلو تمہیں ایک 500 روپے دیا لو، بس 500 روپے میں معاف کر دیا۔ کیا تھا 500 روپے میں تم نا معاف کر دیا، پورے پیسے دیو نا کو تمہیں 1000 روپے دینا کو کیا کر ڈالو تمہیں 500 کو نہیں بھائی، کوئی لاکھ روپے لیا ہے 50,000 معاف کر ڈالے، کیسا تو بھی کم کر ڈالے 50,000 اس کو نہیں، تمہارے حساب سے تمہیں کتنا کم کرے، 100 روپے کم کرے گی 1000 روپے کم کرے گی، لیکن تمہیں کم کر ڈالے۔ مقروض کی رقم جو تھی اس میں سے تمہیں کم کر ڈالے، تو ایسا کم کرے تو بھی اسے جنت میں عرش کا سایہ ملتا، میدان حشر میں عرش کا سایہ ملتا۔ ہمارا قرض ہمارے پیسے بھی 20 تاریخ کو نور بھائی کو میں پیسے دینا، نور بھائی کے پیسے وہ نور بھائی آپ کیا کرے پوچھے پیسے دیو، نہیں میرے پاس، ٹھیک ہے چلو تمہیں اتنے پیسے دے سکتے نہیں تو کیا کر ڈالو 500 روپے دیا لو تم بس۔ ایسا بولا لے تو بھی کیا ہے عرش کا سایہ۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے مہربان دیکھو بھائی اللہ۔ اس لیے بولتا اس میں کہ اللہ سے اچھے کوئی نہیں، کوئی ہے تو لاؤ۔ اللہ فرماتا حوالہ کا رب غیری، میرے علاوہ کون تو بھی ہے تو لے لکھو جو تمہارے پر مہربانی کر سکے۔ کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہی نماز میں رکعتاں بھول گئے، رکعتاں بھول گئے، تو غالب گمان کس پہ ہے کہ اس پہ عمل، غالب گمان میری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے وہ پکا ہمارا یقین بول رہا ہے تو اس پر یقین، اس پر عمل۔ نماز میں ہی سورہ فاتحہ بھول گئے، سہو سجدہ کر لو نماز ہو جاتی۔ نماز میں کھڑے ہی سمجھا رہا ہے زم سورہ بھول گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، پوری کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہو کر غلطی کر رہی
पकड़ना था उन्हें। कितनी हिम्मत तुझे, पूरी कायनात का रब में, कौम आद को छोड़ा नहीं मैं, कौम समूद को छोड़ा नहीं मैं, कौम लूत को छोड़ा नहीं मैं, तुझे कहीं छोड़ दूँ, तुझे भी पकड़ दूँ। पकड़ सकता था लेकिन फिर भी क्या बोल रहा, होता रहता, सऊ सजदा कर लिया, किस्सा ख़त्म, नमाज हो जाती, तुम्हारी पूरी हो जाती। उसका खाए, उसका पिए, उसका पहने, उसके दिए हुए घर के नीचे ज़िंदगी गुजारे। जुमा में एक बार है अल्लाह के घर को, फिर भी बोलता चल तू मेरा, तू मेरा नहीं तो भी तू समझता रहेगा मैं तेरा नहीं तो भी, लेकिन तू मेरा। कितना बड़ा मेहरबान, देखो दिन भर उसकी नेमतें इस्तेमाल करती, दिन भर आई नहीं, रोज़ाना उसकी नेमतें इस्तेमाल करती, रोज़ाना आई नहीं उसके पास, जिंदगी भर आई नहीं उसके पास। मैं तो जुमा बोल दिया, जिंदगी भर आया नहीं। बुढ़ापे में आंखें कमज़ोर होगी, हाथ में लट्ठा आ गया है, पाँव में ताकत नहीं है, खांस ले को हदर ले को आदमियाँ बोले अब तू तौबा कर को फ़ायदा नहीं। ऐसा आदमी आया मस्जिद में, बैठे अल्लाह के पास कि अल्लाह इतने साल के बाद मालूम मैं आया हूँ, मेरी गलती, लेकिन फिर भी आया हूँ तेरे दरबार में, तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। बस इतना ही बोलना, उसका आवाज़ आ जाती, कहते जा मेरे बंदे मैंने माफ़ किया, मज़े कर मज़े कर। क्या मेहरबान, अल्लाह अकबर, इतना अच्छा मेहरबान, इतना अच्छा रब। माँ बाप तो माफ़ करने में थोड़ा इंतज़ार करते, इंतज़ारिश नहीं, फ़ौरन लफ्ज़, फ़ौरन जुमला। एक अल्लाह वाले रोज़ाना तहज्जुद पढ़ते थे, रोज़ाना आवाज़ आती थी कि मेरे बंदे तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, फिर भी पढ़ते थे पाप। तो बेटा एक मरतबा सुन लिया तहज्जुद में, अब्बा नमाज़ पढ़ लेते थे, आवाज़ आई बंदे तेरी तहज्जुद कबूल नहीं। बेटा सुन लिया, बेटा बोले अब्बा जब आवाज़ आ रही है तहज्जुद कबूल नहीं हो, फिर कहीं को पढ़ रही? क्या बोला बेटा? जब आवाज़ आ रही है कि तुम्हारी तहज्जुद कबूल नहीं, तो फिर कहीं को पढ़ रही? अब्बा बोले ठीक है लबा मैं छोड़ा हूँ, लेकिन कोई एक ऐसी जगह बोल जहाँ जाको मेरे गुनाह माफ़ हो सके, मैं छोड़ा दो तो पढ़ता नहीं। मुझे कोई एक ऐसा दरबार बोल जहाँ गया तो मैं माफ़ हो जाना, कोई एक ऐसा दरबार बोल जहाँ गया तो मेरी बातें कबूल हो जाना, बोल। बेटा बोलिया अल्लाह के दरबार के अलावा कोसा है बा? कोसा भी नहीं है। तो इसीलिए तो मैं पढ़ रहा हूँ, आज नहीं तो सवा नहीं तो परसों क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। तो फ़ौरन आवाज़ आई तेरे पहले तहज्जुद आमी कबूल, ये तहज्जुद भी कबूल। कहीं का तो तुझे इतना तो मालूम है ना कि मेरे अलावा कौन भी कबूल करने वाले नहीं। हाँ, ऐसे करीम आखा हमारा अल्लाह, ऐसे रहीम, ऐसे रहमान, ऐसे रऊफ़, ऐसे तव्वाब, ऐसे गफ़ूर, ऐसे अलीम बिज़ाति सुदूर। क्या सिफ़ात है हमारे अल्लाह की। छोटी छोटी बातें भाई, चलो भाई तुम्हें ख़र्च दे सकते नहीं, पूरा दे सकते नहीं, आधा दिया लो, कुतुब अर्श का साया। क्या भाई, क्या समझ गए अर्श? आज आदमी घर में जगह देता नहीं, ख़र्च ले लिया तो पहले ख़र्च देख बात कर था, देखती नहीं। आज सबसे बदतरीन चीज़ आज ख़र्च हो गई है, नऊज़ बिल्ला। क्या गलीज़ गलीज़ बातें पूछती घरां के सामने खड़ को, कच्चे कच्चे गालियाँ देती। इसलिए तो इतना बड़ा अमल ही है, उस अमल को हमें क्या कर डाला आज, आज़ाब बना ले। कर्ज़ लेना अच्छी चीज़, लेकिन आदत बनाना बुरी चीज़। कर्ज़ हमारे नबी भी लिए ही, लेकिन आदत नहीं बनाते थे, और देने में भी टाल मटोल नहीं करते थे। जब था तब दे डालते थे, जब नहीं था तो सामने वाला कितना भी बदतमीज़ी करने हमारे नबी सब्र करते थे। लेकिन आज कर्ज़ को हमें इतना ख़राब बना ले, इतना ख़राब बना ले
कि लेन जिसके पास लिए रहती ना उसे टाइम पर नहीं दिए तो कैसे कैसे बात पूछता मन करना इसीलिए इतना आसान अमल नहीं कितने छोटे से अमल के लिए अर्श का साया सुभान अल्लाह अल्लाह हम सबको इसका यकीन नसीब फरमा तीसरा देखो अभी भारा है अभी ज़बरदस्त है या उसको कर्जा माफ़ कर दे 16वां शख्स कर्जात माफ़ कर दले मैं लिया था 100 रुपये का 1000 रुपये 100 रुपये देगे पाप इन्हें दे सकता नहीं पक्का इन्हें दे सकता नहीं चलो बोलाना मजे लो मैं माफ़ कर डाला तुम्हारा 1000 रुपये नूर भाई तुम्हारा एहसान में ज़िंदगी भर बोलता नहीं ठीक है बोलो ना को मैं पुरतांग माफ़ कर डाला टच होगा खिसा कर तुम इसके बारे में बात कर लो ना को क्या कर लेना बात ही कर लो ना छोड़ा लो मैं माफ़ कर डाला उनको भी अर्श का साया टाइम दिए तो भी अर्श का साया कम करोगे तो भी कम कर डाले तो भी अर्श का साया या माफ़ कर डाले तो भी अर्श का साया या मकरूज पर सदका करे या मकरूज पर सदका करे जिसे कर्ज दिए ही उसे सदका दिए ले जाको मिसाल के तौर 100 रुपये के पास मैं कर्ज लिया हूँ नहीं 100 रुपये मन जाकर सदका देते ले रख लो मौलाना दे दी गंदो भी है पहले लियाज पैसे दे रहे रही बाद में दे दी हमें सदका तुझे उन्होंने सदका दे दी हमें वो सदक़े के पैसे ले जा हल्लू उनको दे सकते नहीं भाई उन्होंने मुझे दिया ले भाई सदक़े के पैसे रख लियो मौलाना ये सदका बोल कर दिया सदका दिया ले पैसे हमें वो पैसे ले जा क्या कर सकते 100 रुपये को उनके पैसे जिनको दे सकते नहीं ये तुम्हारा खर्चा आपको दे सकते हो ना भी ऐसे आदमी को भी जन्नत अर्श का साया किसे और अर्श का साया बोला नहीं मैं मैदान हशर में अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं वो साये के नीचे अम्बिया शुहदा सिद्दीकीन सालिहीन ऐसे लोगों के साथ इन्हें भी 1000 रुपये दिया सलाह भी हाँ अल्लाह मैं भी 1000 रुपये देखो 500 रुपये माफ़ करा पकड़ ढक लो ऐसे अंदर 18वां शख्स वो शख्स जो मकरूज की मुश्किल वक्त में मदद करे वो शख्स जो मकरूज की मुश्किल वक्त में मदद करे मैं मकरूज मैं कर्ज लिया हूँ अब मुझे तकलीफ़ आ गई कोई मेरी मदद कर रहा है नूर भेज को नहीं कोई मेरी मदद कर रहा है नूर भाई मदद करे तो और अच्छा दूसरे भी कोई मदद करे पापी ने कर्ज ले लिया है को इमरान भी क्या करे मेरी मदद करे इमरान भी क्या करे मेरी मदद करे हालांकि मैं इमरान के पास कर्ज लिया नहीं हूँ इमरान में देखे पाप तकलीफ़ में है कर्ज ले ले को क्या है तकलीफ़ में है क्योंकि इमरान भी क्या करे मैंने पैसे ले ला दिया ले रख लो मौलाना तुम्हें इस्तेमाल कर लो गिफ्ट तुमने क्या गिफ्ट तोहफ़ा क्या तोहफ़ा आजकल के तोहफे बड़ा डर लगता आईफोन का तो क्या जहन्नम में जाने का रास्ता आसान होगा कहता देखते ही कि वो फ़ोन में पूरा ईसा साहब किसे भाई तोहफ़ा दिए साले को आईफोन खुश लिया साला भी और जियो सिम में रिचार्ज क्या दोस्त को जियो सिम में रिचार्ज एक मूवी ले लगाया कान से की फ़ोन में थी दोस्त को बोला बच्चे तो देखता क्या रहे और है देख तुम कौन सी मूवी ये नवी मूवी है ये सब मेरे फ़ोन में है मजब डाल रहे हैं शेयर इट से क्या कर लिया भेज लिया फिर क्या करे 4 के साथ बैठा था 4 जने पूछे क्या रे देख लगा रे नवा फिल्म रे हम ना डाल रहे क्या रे बच्चे दावत में बुलाता फिल्म में बुलाता नहीं 4 जने डाले फिर वो 4 जने से 10 जने 10 जने से 20 जने 20 जने से कहाँ जाती कि फिल्म में पहले जो डाले थे बुजुर्ग उनको पूरा सवाब हो किसे पहले जो बुजुर्ग डाले थे नवा फिल्म देखता क्या आपको पूरा साहब किसे बुजुर्ग को अयो मैं एक जने को न दिया सो तू एक जने को दिया सो न एक जने एक कान से 2 कान 2 कान से दुकान होगा हो ऐसे वाले पूरे ले चले गए
समझ आ रहा है। काबिल भी खाली सिर्फ हाबिल कुछ कत्ल करे असो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के कत्ल, नाहक कत्ल की सज़ा सब उसे। इसीलिए हमारे नबी बोले बुराई को करो न को, बुराई को शुरू करो न को। तुम्हारा काम बुरा काम कोई देखो शुरू कर डाले, उन्हें जब तक करता रहता उसका सज़ा तुम ना। कोई भी बिदात शुरू करो न को, तुम्हें शुरू कर डाले तुम्हारा बाद वाले जब तक करते रहती हो तुम ना बराबर गुनाह मिलता है। नेकी के काम शुरू करो, जितने ने तुम ना देखो करती उनका सबका सवाब तुम ना आता रहता। तो सन मारा कि भाई 5 लोग, 14, 15, 16, 17, 18 पूरे कर्ज वाले। इन सबको क्या है? अर्श का साया है। इन सबको क्या है? अर्श का साया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े का सवाब 10 गुना है। सदक़े का सवाब 10 गुना। मतलब क्या? 1 रुपया सदक़ा करे तो अल्लाह 10 रुपये देते। 10 रुपये सदक़ा करे तो अल्लाह 100 रुपये देते। सुंदल है एक जना मेरे सका चल मारा है, 100 रुपये दिया को जपलक है शाम तक कहता आती हूँ आते नहीं। सब मारा है। सुने नहीं किस्सा? हजरत बोले कहते नमाज में बरकत है। एक चीज़ क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। एक गई ले लगा रख लिया क्या हो बैल, क्या ले लगा रख लिया? बैल। गई भी नहीं, क्या बैल? गई ले लगाया तो रहती उम्मीद है। किसे ले लगा रख लिया? बैल को। 40 दिन पड़ा, एक ही दिखती है, दूसरी कहाँ से दिखती है? हजरत को आप पकड़ डाला कलर। क्या जी बोले तुम्हें बयान में? भाई क्या जी बा बोलिया? 40 दिन पहले बोले तो जुम्मा में याद है नमाज में बरकत है, एक डबल हो जाता हो। कब से देखता हूँ डबल होती इसने है। क्या बा लिया? बैल लिया हूँ। बैल लिया तो कहाँ से डबल होती? और वोश नीयत से क्या कराया है? नमाज भी पढ़ा है, रोज़ाना पढ़ को देखा है। क्या नीयत से पढ़ा है? बैल डबल हो जाती है नमाज पढ़े से। कहाँ से होती है? ऐसा बल्ला जने मेरे से क्या करते हैं? क्या अल्लाह बोले है एक लिए तो 10 दे तू बोल को, एक दिए तो 10 दे तू को। सुबह में एक दिया को, शाम तक इंतज़ार करता नहीं आता हो। पैसे नहीं देता अल्लाह। तुमने 10 रुपये का क्या तो काम पढ़ना था शाम तक, अल्लाह वो काम से बचा लेता। तुम्हें 100 रुपये दिए थे, अल्लाह 1000 रुपये देने वाला था, लेकिन तुम्हें 100 रुपये दिए ना, वो 1000 रुपये का काम क्या कि मुसीबत तुम्हारे पर आने वाली थी जिसका खर्चा कितना था? 1000 रुपये था, अल्लाह बचा लेता। अल्लाह क्या करता है? बच्चा बोलती नहीं बल्ला मरता हुआ बच्चे जाता जाता गाड़ी ऐसा सो कैसा उड़गी रहे मुझे मालूम ही छोड़ रहा कैसा उड़गा मेरे को। हमाम में पाँव कितना ख़राब स्लिप हुआ मालूम क्या? नलकू जाको लगना था मुंडी मेरी, फिर भी बच गया रे बच्चे। कैसा मैं बच गया? एकदम हाथ टेक डाला। तू टेक्यास नहीं, हाँ टिकाने का रहा सल्ला कौन है? हाँ अचानक चाकू बाजू थी रे बा जाग बढ़िया था मैंने। कैसा फ़ौरन चीख मारा हमारा अम्मी, नहीं तो चलेगी रहती पूरी अंदर चुपले को। कैसा कि बच गया रे बा मैं। तू बचा सो नहीं, कौन बचा ले सो? अल्लाह बचा ले। तो पैसे का तो पैसे चाहते नहीं भाई। अल्लाह बाज़ मरतबा क्या करता है? वो पैसे क्या होता खर्च होने वाला था तुम्हारे पर, वो खर्च से बचाता। समझ में आ रहा है? तो सुनो, सदक़े का सवाब 10 है, लेकिन कर्ज का सवाब 18 है। कितना है? 18 गुना ज़्यादा है। समझ? किसी को तुम्हें कर्जा दिए, तुम्हें 1 रुपया दिए कर्जा, अल्लाह 18 देता। कितना था? कर्जा। किसी को तुम्हें 10 रुपये दिए तो अल्लाह 180 रुपये देता। कहता 180। किसी को तुम्हें 1000 रुपये दिए तो अल्लाह 1800 देता। कहता था 1800, 10,800, 10,800 देते। 18 कहते कर्ज दिए तो, हालांकि हमारा पैसा रिटर्न हमने आता है कि नहीं फिर, लेकिन सदक़े में क्या आता है? सदक़ा 1 दिए भाई 10 आता है, लेकिन वो 1 आता है क्या? नहीं आता। लेकिन कर्ज का
जितना दिए ही होता आता है, उसके साथ साथ बड़ को 18 भी आती है। इतनी अच्छी चीज़ क्या कर्ज देना। अरे बात सब में, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कर्ज से पनाह मांगते थे। चीज़ अच्छी लेकिन क्या करते थे, कर्ज से। हाँ, कहीं तो अच्छी चीज़ रहती तो आज पूरी दुनिया ली रहती, पूरी दुनिया ले को बदनाम होगी रहती। इसलिए हमारे नबी बार बार पनाह मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन आज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन आज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअतम वल मग़रम। सब मारा। तो हमारे नबी कर्ज से भी पनाह चाहते थे। सब मारा, किससे? कर्ज से भी। कर्ज अदा ना करने पर वईद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक शख्स जिहाद में गया और उसने अपनी गर्दन कटा दी और शहीद हो गया, तो क्या अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर डालता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला शहीद के, मुजाहिद के पूरे गुनाह माफ़ कर देता है। तो वो सहाबी सुने, अभी मजलिसी में बैठे थे, थोड़ी देर गुजरी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ौरन वही आई। फ़ौरन क्या आई? वही आई, आसमान से जिब्रील लेकर आए। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वो सहाबी से कहने लगे, शहीद के सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता इल्ला दैन, मगर क़र्ज़ को अल्लाह माफ़ नहीं करता। शहीद है लेकिन फिर भी कर्जा लिया है तो अल्लाह उसे माफ़ नहीं करते, इसलिए कि शहादत तो छोड़ो अल्लाह के लिए, लेकिन कर्जा बंदों का ना। कर्जा किसका? बंदों का। इसलिए उसे देना, दिया ना, याद रखना। बिसर जाते, कैसे बिसर जाते? सन्ना रहा है, याद रखना भाई। होता अहम चीज़ वो कर्जा। तो अल्लाह हर एक गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन क्या माफ़ नहीं करता? अल्लाह कर्ज को माफ़ नहीं करता। सन्ना रहा है। तो कर्जा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे। अगर किसी से लिए ही तो दिया लो, अगर तुम्हें किसी को दिए ही तो टाइम दो, अर्श का साया मिलता है। कम करो, अर्श का साया मिलता है। यानी तो माफ़ कर डालो, क्या मिलता है? अर्श का साया मिलता है। यानी तो उसे सदका करो, यानी तो उसके मुश्किल वक्त में साथ आओ। कर्जदारी इसको को नहीं, कौन होना तो भी अब मखरूज को क्या कर सकती? साथ दे सकती। सब मारा। और ये बात भी याद रखो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा नमाज जनाजा में पूछते थे, भाई ये जो साथी चले गए हैं दुनिया से, इनका कर्जा है? किसी को इन्हें कर्जा देना? तो कोई कहते जी इनका कर्जा है, तो हमारे नबी नमाज नहीं पढ़ाते थे, घर चले आते थे। मखरूज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे हमारे नबी। कहते तो माफिज करता नहीं, अल्लाह पढ़ाओ को क्या फ़ायदा होगा? क्या करते थे? चले आते थे। साहबा कहते नहीं नहीं हुजूर, इनकी तरफ से मैं दिया तो इनका कर्जा पूरा मैं दिया तो तुम्हें पढ़ाओगे तो पढ़ाते थे, नहीं तो नहीं पढ़ाते थे। समझ में आ रही है कि भाई बात अच्छी तरह समझ में आ रही है? तो कर्जा इतनी खलीस चीज़, आदत नहीं बना देना। लेना अच्छी चीज़, लेकिन आदत बना लेना बड़ी ख़राब चीज़। समझा? नंबर 19, अल्लाह ऐसे आदमी को भी अर्श का साया देते हैं जो मुकातब की मदद करे, जो मुकातब की मदद करे। मुकातब कहते हैं कि पहले ज़माने में ग़ुलामों को पैसे देको ख़रीद लेते थे, ग़ुलामों को पैसे देको ख़रीद लेते थे। फिर वो ग़ुलाम को जो उसका ओनर होता था उन्हें बोलता था, तू मुझे इतने पैसे दिया ले तो मैं तुझे आज़ाद कर दूँ, तू मुझे इतने पैसे दिया ले तो मैं तुझे क्या कर दूँ? ग़ुलामी से आज़ाद कर दूँ। तो वैसे आदमी के पास अब कहाँ से पैसे आते? हमें जाकर उसकी मदद करें, हमें जाकर उसकी मदद करें। समझ
مثال کے طور پر کسی کو قتل کر ڈالے تھے پاپ، جان بوجھ کو نہیں، ہونا کو نہیں، بھولے سے قتل ہوگا. کیا ہوگا؟ بھولے سے قتل ہوگا. اب قاتل جو قتل کرے نا، جسے قتل کرے نا، ان کے خاندان والے پورے آکو ہم نہ پیسے ہونا کر، ہم نہ سیٹلمنٹ کرو گے. کیا کرو گے؟ آدمی چلے آئے نا، بعد بھی کیا چلتا رہتا آج کل؟ سیٹلمنٹ چلتا رہتا. سب کرنا بھی ہے وہ، لیکن مارنے والا جان بوجھ کو مار رہا ہے یا بھول کو مار رہا ہے یا کئی کو مار رہا ہے، وہ بھی معلوم کرنا، تحقیق کرنا، سننا. تو مقتول والے کو، مقتول کے خاندان والے کو قاتل کو پکڑ لے، اتنے پیسے دے، ہمیں کیا کرتا تھے؟ چھوڑ ڈالتے. اور اس کے پاس پیسے دی، اس کی کوئی مدد کر رہا ہے، واقعتاً انہیں قاتل نہیں ہے پاپ، بھول کو ہو گئے اس کے ہاتھ سے. کیا ہو گئے؟ کئی لوگ ہمیں دیکھتی روڈوں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی لے جا مارتا تھی سامنے والے کو، انہیں پکڑ لیتی. سمجھا؟ اتنے پیسے دیا تو جو میں تجھے چھوڑتی ہوں، اس کی مدد کر. ہونا لے جا مارنے والے کی نہیں پاپ، بھول چکو لگا کیسا کیا اس آدمی کو. تو مکاتب کو چھڑانے والے کو بھی کیا کر سکتی؟ اللہ عرش کا سایہ دیتے ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا ہے. بہت سارے غلاموں کو آزاد کریں. کون نا؟ ہمارے نبی بھی اور صحابہ بھی. جیسے دیکھو ایک جلیل القدر سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی گزرے گی. 120 سال کی عمر پائی. کہتے 120 سال کی عمر. پہلے آپ کو مجوسی تھے، صدمارہ. ان کے والد بھی بہت مجوسی تھے، بہت سخت مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے. کس کی؟ آگ کی پوجا کرنے والے. اور مذہب بھی بڑا سخت تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ان کے ابا کام بھی جانے نہیں دیتے تھے، ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے. اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ آگ جلاتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ آگ جلاتے رہنا. اس لیے کہ لوگ آتے اس آگ کی پوجا کرتے، تو ان کے ابا وہ ڈیوٹی لگا لیتے. کسے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. کس کی؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آگ جلاتے رہے، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل اس سے نہیں لگو تھا. دل اس سے نہیں لگو تھا. اور دل میں یہ آتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، آگ کیسا ہمارا خدا بن سکتا بھائی. میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا کو تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کی ضرورت نہیں. خود ہمارے جسم میں دیکھ لو، اللہ سن میں آتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرماتا ہے تمہیں منجھے سمجھنے کے واسطے آسمان انگ دیکھو نہ کو، زمین انگ دیکھو نہ کو، دریاؤں کو دیکھو نہ کو، پہاڑوں کو دیکھو نہ کو. صرف کسے دیکھ لو؟ اپنے آپ کو دیکھ لو. پرسوں سنا میں ایک مثال، کھار، کھٹا، نمکین، گرم، ٹھنڈا، سب یہاں زبان تک ہی، زبان سے حلق کے نیچے آگا، مزے سب ختم. نہیں کیسا ختم ہو گئے بھائی؟ کون تو بھائی کیا یہاں مزے ختم کرا گا اندر ڈکلنے والا. یہاں کھاتے ہی گرم ہے وہ معلوم ہوا نہیں، یہاں کھاتے ہی ٹھنڈا ہے وہ معلوم ہوا نہیں، یہاں کھاتے ہی میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے وہ معلوم ہوا نہیں. پھر یہاں تک آتے ہی کہیں معلوم ہوتا نہیں. سر سو گئے بھائی، کیس ڈالا لے تو چپ. ارے بولو بھائی، یہاں تک مزے معلوم ہوئے، یہاں کہیں معلوم ہوا نہیں. سو یہاں کہیں معلوم ہوا نہیں، گیا نہیں کھانا اندر ہے، کہیں معلوم ہوا نہیں. سو کون نہیں وہاں؟ کون نہیں. تو یس تو قدرت اللہ کی. کیا یس تو قدرت کس کی؟ اللہ کی. تو اسی لیے اللہ کو سمجھنے کے واسطے دور دور جانے کی ضرورت نہیں. خود ہمارا جسم ہے، گواہی دیالتا ہے. اکیلا نظام چلانے والا اللہ تیرے جسم کا نظام چلا رہا ہے.
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تم نے اللہ پر یقین کیسا پیدا ہوا؟ حضرت بولے انڈے کو دیکھو. کسے دیکھو؟ ہمیں کتنے بار دے گئی، کتنے بار کھا گئی، ایک بار بھی یقین آیا نمنا کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر یقین آیا کہ محبوب بھائی نہیں حضرت، نمک مرچی دال کو کھاتے رہے تو اس کا مزہ چلکتا ہوں، لیکن انڈے کو دیکھو یقین کیسا آ جاتا ہم نا. حضرت سے پوچھا لے حضرت انڈے سے یقین کیسا آیا حضرت تم نا؟ حضرت بولے کھڑکی ہے انڈے کو. ارے بولو بھائی کھڑکی ہے، ڈور ہے، کوئی رستہ ہے اندر جانے کا؟ نہیں ہے. نہیں کیا بھی یا اندر سے باہر آنے کا کیا تو بھی کیا؟ اتنا سا انڈا جب مرغی کے نیچے رکھا جاتا اسے، مرغی اسے اپنی گرمی سے سیکتی ہے تو کوئی اندر گیا نہیں، اندر سے کوئی باہر آیا نہیں، تو بچہ کیسا بنا؟ کوئی باہر سے اندر نہیں گیا، کوئی اندر سے باہر نہیں آیا، تو ایک پانی ایک بچہ کیسا بن گیا؟ تو تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ذات بڑی زبردست ہے جسے دروازوں کی کھڑکیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ایک پانی کو بھی جان دے کر اسے مخلوق بنا. اس لیے یخرج الحی من المیت کہ وہ اللہ مردار انڈے سے زندے کو نکالتا ہے، مردار انڈے سے زندے کو نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. انڈا مردہ ہے بھائی، اس سے زندہ مرغی بچہ نکالتا ہے، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، یعنی مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے، مرغی سے. تو حضرت کہنے لگے اس سے بڑی قدرت کیا؟ اس سے بڑی قدرت کیا ہے؟ واقعی اس سے بڑا یقین اور کیا ہو سکتا؟ تو ہمیں روزانہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہی پھر بھی ہم نہ یقین نہیں آ رہا. کیا ہوتا ہمیں وہ نظروں سے نہیں دیکھ رہی جن نظروں سے دیکھنا ہے. گاڑی لینے جاتا ہے، ابا بلا لگ جاتی تو یوں جا کے اٹھا لگا آتا کوسی ایک دلابا کیا کہتے دن کا نہیں، پورے شو روم پھرتا لیتا سیکھیچ، لیکن پورے گاڑیاں جگہ ہاتھ رکھ ڈال کھاتا، سب کو تسلی دے لے میں بھی آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں. ہر گاڑی یوں دیکھتی رہتی ہم نا، اگلے لگ جاتا کہ یہاں تک کہ رائل انفیلڈ پر بھی جا کے ہاتھ رکھ ڈالتا. ابا بولتی ہوتی اوقات نہیں ادھر آ جا. بھاری بھاری گاڑیاں کو جا کیا کرتا رہتا ہے؟ ایسا دیکھ لے دیکھ لے دیکھ. اب باقی کیا ہے اس کا تو وہاں کے آدمیوں کے اوپر ایک ہاتھ رکھتا نہیں، باقی ہر چیز پہ کیا کرتا رہتا ہے. پانی تو کتنے بار چک پی لے گا رہتا کہ تو یہ میں بھائی تو بناؤ بولنا لے رہی تھی نا. اتنا غور سے دیکھتا ہے، مائلیج کہتا آتی ہے، یہ کہتا آتی ہے، وہ کہتا آتی ہے، بریک کیسا، ایکسلیٹر کیسا، کھیلیاں کہتے، ہیلمٹ کہتے، فرسٹ ایڈ کٹ کہتا، کیا 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 پورا بیٹ کو تحقیق کرتا. ایک گاڑی لینے کیا، ایک گاڑی لینے کپڑے کی دکان میں گیا، ایک جوڑا کپڑے دیا لو، پیسے دیا لایا تھا، لے لے ہاتھ میں ڈالا گا نہیں، چینجنگ روم کہاں ہے، لے لے جاتا اندر بگنگ کیسے کا، پین کو بار بار دیکھ لیتا اینک میں برابر ہے کیا، یہ برابر ہے کیا، وہ برابر ہے کیا، یہ پورا برابر. ہر چیز میں کوشش لگالتا، جاری لگالتا، محنت لگالتا. تو اس لیے اس کی قدر معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ قدر معلوم. پہلے دن موبائل لیا، اس دن ایسا پوچھتا، پوچھ کو ایسا رکھتا. پہلے دن کی عزت ایک بار کے بعد یوں سب میں آ رہا ہے کیسا ڈالتا صفحے پر، یوں پھینکتا. ایک سال کے بعد پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں، آلریڈی اسکرین ہی چلے گی رہتی. ووٹ رکھ لے جیتا رہتا، کیا ووٹ رکھ لے کو جیتا رہتا. کہیں معلوم کیا ہوا، وہ بھی بغیر سبب کے نہیں. ابا دیکھتی باپ بچہ کیا کر لیا ہے،
फ़ोन फोड़ ले, जा बेटा नवा फ़ोन ले ले, जा पैसे दिया दी, इसलिए हो सब मारा। इसलिए बड़ा अच्छा बोले, नवेक देखो उछलो नको, पीलेक देखो पिछले नको, गोरेक देखो उछलेक देखो उछलो नको, पीलेक देखो फिसलो नको। जो है उस पर क्या करो, सब्र करो। तो हमें अल्लाह को, अल्लाह की कुदरत को उस नज़र से नहीं देख रही। मैं बोलता हूँ मंजे तो नारियल को देख को जान खुश हो जाता, किसे वो अलग बात, सर पर पड़ा तो वो अलग बात है, लेकिन नारियल भाई क्या घट रहा था वो, उसके अंदर मीठा पानी कहाँ से आया भाई, उसके अंदर इतना नाजुक खोपरा मुंह में रखते ही सड़क को अंदर चले आता, कहाँ से आया भाई वो? हाँ क्या ठंडा महसूस होता, देखो पीते रहे तो गर्मी में। हाँ तो भाई अल्लाह को समझने के लिए इससे और क्या ज़रूरत है, इतना अल्लाह खुल को आ रहा है कि मेरे बंदे ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, तेरा अल्लाह है देखेंगे। तो हज़रत सलमान फारसी रहता है, उनको दिल मुतमईन नहीं था, उनके दिल में आता था ये हक़ नहीं है, ये नाहक़, ये आग की पूजा क्या भाई, आग की पूजा पानी डाल रहे तो बुझ जाती है, पानी डाल रहे तो बुझ जाती है, नहीं सिल गए तो सिलकते नहीं। इन्हें कही कि हमारे खुदा, ऐसा हर आदमी समझ ले सकता। मैं खुद ले लग गया नला को, मैं खुद ले लगा कफन पहना को, मैं खुद ले लग गया खबर में उतारा, मैं खुद मट्ठी डाला, फिर उनको जगह क्या करूँ मैं, सजदा करता हूँ, दुआ करता हूँ, कैसा भाई अक्ल लगाना कि नहीं। तो हज़रत सलमान फारसी रहता को तसल्ली नहीं थी, हक़ की तलाश थी। तो जब किसी को हक़ की तलाश होती ना, अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखाता ज़रूर, क्योंकि तो अल्लाह ख़ुद हमारे से कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। क्या बोल रहा अल्लाह? मेरे बंदे तुझे चलने होता नहीं, शैतान है कमबख्त, नफ्स है, बुरे दोस्ता ही, बुरा माहौल है, चारों तरफ से गुनाह ही गुनाह है, तू चल सकता नहीं, मुझे बुला ले। क्या बोल रहा अल्लाह? मुझे मांग इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह कौन सा सीधा रास्ता की मालूम हो रहा नहीं, इसलिए अल्लाह तुम्हें चलाओ। और उलमा फरमाती इहदिना का मोटा मतलब क्या कहते हो, अल्लाह तुम्हें मुझे हाथ पकड़ ले को चलाओ। एक है भाई गाँव में है कौन, तुम 90 आदमी भाई हजरत के घर को जाना, सीधा आओ, सीधा को राइट फिरो, राइट फिरे तो वो एक ये दिखता वहाँ सन मारा है, वो पंचर का दुकान दिखता है, वो पंचर के दुकान के बाजू ऊपर से दूसरा घर को, तो ने सीधा यहाँ घर को फ़ोन करता, भाई मैं सीधा आ गया अब, फिर पंचर के दुकान बोल तो कट कर डालता हूँ, फिर पंचर के दुकान का आता, भाई पंचर की दुकान का ना हो, अब वो घर दिखता है, फिर वो घर का ना को अब फ़ोन करता, फिर भाई अब पूरी बात सुन ले भाई, सीधा पंचर दुकान है, पंचर दुकान के घर के पास है, घर के पास आकर फ़ोन कर ले। ऐसा नहीं हमारा आदमी 25 बार आधा आधा एड्रेस सुनती फ़ोन कट करती, आधा आधा सुनती फ़ोन कट करती। एक आदमी का एड्रेस पूछे, काम भाई हजरत के घर को जाना, उन्हें बोल लगता सीधा बस ले आगे, फिर यहाँ खड़ा हो, फिर हजरत का घर ऐसा कहते बस ले, कहीं तो याद होता ना हो, फिर यहाँ से हाँ। तो एक आदमी को नहीं मेरे सका था, भाई हजरत के घर को जाना, कहा जाना सामने की सीट खाली करो, मैं बैठ, तो गई को एड्रेस बोले तो तुम ना पहचानने ना होता नहीं, मैं खुद क्या करता तुम ना बुला जा हजरत के घर में छोड़ा लगा, तो मैं हजरत का ख़ास आदमी, मैं हजरत का मैं हजरत शाम में बैठ को चा पीतस, हमें होटल में चा पीतस, समझ में आना उतने क्लोज हमें हो, तो तुम एड्रेस मालूम रहेगा, हो बैठो बैठो, सामने वाले बेटा पीछे बैठ बात, सब मारा, फिर हमने बिठा लगा, क्या कर रहे हैं हजरत के यहाँ, पहले टिंग टिंग मारा, हजरत आए बाहर, हजरत कौन की मिलने आई तुम ना, हाँ अच्छा जज़ाकल्लाह भाई, उन्हें भी हो तुम ना जज़ाकल्लाह भाई, तीदुर ले ला थोड़ा सस्ता, ये कैसा है, एक एड्रेस बोलना है, एक ले जाको छोड़ना है, कौन सा बेहतर है। इसलिए इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह जन्नत को आओ 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 बोल रही तुम्हें हम ना, लेकिन आना कैसा मालूम हो रहा है नहीं, तो अल्लाह बोलता मंजे पुकार ले, मैं ले लगा तो तुझे, कहाँ को, जन्नत को,
کون اٹھاتا اس نماز کو؟ اللہ. کون بچاتا اس گناہوں سے؟ اللہ. کون چلاتا سیدھے راستے پہ؟ اللہ. تو اسے نہ بلانا. سن مارا ہے. بنگلور جالک تھے. کولار میں ایک آدمی پوچھے بنگلور جانا. وہ آدمی چتر والا. کہاں والا نے؟ چتر والا. اسے تیلگو آتا کنڑا آتا نہیں. سر میں ہاں چتر والے کو تیلگو آتا ہے کنڑا آتا نہیں. انہیں کنڑا ہم پوچھا اسے کہہ کہ براللہ گراللہ سنایا. انہیں کہا کہ چتر کا ایڈریس سکا ہے وہ کو بٹھا لے کو کٹ مار لے تمہیں گاڑی کو یہاں کٹ مار لے انہیں یو ٹرن لے لے کو سیدھا بلا لے جاتا. انہیں بولا بنگلور. ہاں بنگلور براللہ چتر چتر اے بنگلور بنگلور چتر چتر. انہیں بنگلور بولے انہیں چتر بولنا. اب شروع کر دال کو چلے گا آدھی دور. آندھرا بارڈر دکھ رہا. کیا دکھ رہا؟ آندھرا بارڈر. اسے کھڑا کو کیا ہے اللہ کے بندے بنگلور جانا میں کہتا اے ہندی بولو کیا. بعد میں ہندی میں بولے اسے میں بنگلور جانا. یہ تو بنگلور جانا بولنا نہیں. میں چتر والا ہوں. میں چتر جاتا ہوں اسے. جسے معلوم نہیں اسے پوچھے تو نے کیا کرتا چتر میں بلا چھوڑا کھاتا. پھر تمہیں اسے گالیا. پھر تھوڑی دیر بیٹھا کو ہمارے اوپر خود کو گالیا. پھر جن کے گھر کو جانا نہیں ان کو گالیا. پھر جو بھیجے دیکھو ان کو بھی گالیا. کہتے گالیا نہیں مارنے سالت میں ہم پڑھ لیتا. یہ چھوٹا سا مدراس میں سفر تھا ہمارا. گوگل میپ آن کر لیں سب مارا. ایک ہی جگہ آدھا گھنٹہ پھرے. ایک چھوٹی گلی فرق. یہاں تک کہ ایئرپورٹ میں بھی جا کے گیا میں ٹکٹ لے لگو. مجھے سب مارا میں کہ ایئرپورٹ گیا اندر کو سبن میں جا رہا لیفٹ 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 رائٹ لیفٹ رائٹ. پھر مصیبت نکو رہے. تھوڑی دیر کھڑ گئے خاموش. اس کا ایک آدمی دکھا یہ راستہ جانا آؤ تمہیں. گاڑی میں سامنے گیا. ہم اس کے پیچھے گئے. برابر ہائی وے میں لے گا چھوڑ دال کو. یہ سے کہا دل خوش ہوا چل رہا ہے. باہ آدھے گھنٹے کے بعد کون کی ملیا ہے اللہ کا بندہ اور کہا لے ہائی وے تک لے لا چھوڑا. اب ہائی وے مل گیا ہوتا جب خصہ ختم ٹینشن ہی نہیں ہوں سیدھا رام چندر. لیکن گاؤں میں رہنے تک ٹینشن ہی ٹینشن. تو اہدینا الصراط المستقیم کا معنی یہ کہ اللہ ہم نے چلنے نہیں اور اللہ بولتا مجھے بلا لے میں لے جا چھوڑا تجھے کہاں تک جانا کہ وہاں تک. تو آنا سو میرے پاس اس لیے میں بلا لیتا تو کہیں ٹینشن لیتا. جانا اس کہاں اللہ کے پاس. پوچھنا اس کس ایڈریس ہے. جن کو معلوم ہے ان کو معلوم نہیں ہے. مولانا علیہ السلام پوچھے کیا کرتی اور بولتی اس کا اے میں صحیح میں چتر جاتا تھا تو نہ آیا میرے ساتھ. میں کیا بولے آؤ کو اٹھاؤ چوری سینا زوری ایسا آدمی کے پیچھے چلے تو گئے باہر میں جاتی. سن مارا ہے. اس لیے جسے معلوم ہے راستہ اس لیے حق کی تلاش ہے تو اللہ حق کی طرف رہنمائی فرماتے. سیدھے راستے کی تلاش ہے تو اللہ سیدھے راستے پر چلاتے. اگر تم نہ سیدھے راستے پر چلنا نہیں ہے تو اللہ بھی نہیں چلاتے. اس لیے اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو آدمی جتنا تکلیف اٹھاتا کہ دین کے راستے میں ہم اس کے لیے اتنے راستے حاصل کر دیتے. ہمارے نبی کو کتنے طریقہ سے مارنے کے پلانہ بنائے ختم کرنے کی کوششیں کرے کیا کی کرے. لیکن ہمارے نبی کی محنت تھی لگاتار محنت تھی تو اللہ کیسے کیسے راستے کھولیا کہ نہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کر لیتا ہے. سن مارا. اللہ جسے چاہتے ہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. مطلب کیا کہ تمہیں سیدھے راستے کی تلاش رکھے دل میں تو اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے. اگر تمہیں سیدھے راستے کی تلاش نہیں تو اللہ سیدھے راستے پر نہیں چلاتا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کی تلاش تھی. واہ سلمان کا نام لیتے سلمان آ گیا. تو باپ کیا کر ڈالے قید کر ڈالے بیٹے کو کہ بیٹا کیا کر رہا ہے آگ سے بیزار کر لے آگ کی پوجا سے بیزار کر رہا ہے. تو باپ کیا کر ڈالے قید کر ڈالے. ایک دن عید کا موقع تھا ان کی عید کا دن تھا. باپ کسی کام سے گھر چھوڑ کو گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی
मुसलमान के लिए ईद का दिन कौन सा का तो जिस दिन उन्हें एक भी गुनाह नहीं करे रहना, जिस दिन उन्हें एक भी गुनाह नहीं करे रहना, वो उसका ईद का दिन। हमारी ईद क्या, ईद के दिन फजर नमाज छोड़े तो क्या ईद की खुशी बोलो। ईद के दिन में माँ बाप का दिल दुखे तो क्या ईद हमारे घर में। ईद के दिन में हमें गुनाह करे, हराम कपड़े पहने, नाजायज़ कपड़े पहने, घमंडी के कपड़े पहने, दिखावे के लिए कपड़े पहने, क्या खुशी ईद की। कपड़े सतर छुपाने के लिए पहनते हो, स्टाइल के लिए नहीं। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, हर एक आदमी की नीयत है मैं अच्छा दिखना, मैं अच्छा दिखतूँ क्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखावे के लिए, गुरूर के लिए, घमंड के लिए, तकब्बुर के लिए कोई कपड़े पहनता है, अल्लाह उसे आग के कपड़े पहनाते। जिस्म को छपाने वाले कपड़े पहनना सोता किसे, जिस्म को छुपाने के, स्टाइल के वास्ते नहीं, दिखावे के वास्ते नहीं। तो ईद का दिन, हमारी ईद है तो सिर्फ दो भाई, याद रख लियो। कितनी ईद है हमारे, दो। उसमें भी नवे कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े। फ़र्क है, नवे कपड़े नहीं, मैं बोले क्या, हाँ, नवे कपड़े में अच्छे कपड़े में फ़र्क है। आजकल आदमी नवे कपड़े पहनते, अच्छे कपड़े नहीं। नवे कपड़े पहने तो ईद है, नहीं तो ईद नहीं। अच्छे कपड़े पहनना, क्या करना, अच्छे कपड़े। नवे कपड़े की आदत डाल ली है, पैसे नहीं खर्च, क्या, नहीं तो बेजार, नहीं तो गुस्सा। लेकिन अच्छे कपड़े हर एक के पास रहती हैं घर में, आती कि नहीं। तो हमारी ईद है तो सिर्फ दो ही, एक रमज़ान की ईद, ईद उल फितर बोलती है उसे, क्या बोलती, ईद उल फितर बोलो, ईद उल फितरा नहीं, ईद उल फितर। दूसरी ईद अल्लाह जान से मरदल है उसे, बकरियां की ईद, बकरा ईद, बकरी ईद, क्या क्या की जान नामा, नवे नवे नवे। ईद उल अज़हा, क्या, ईद उल अज़हा। अब ईद की नमाज तो अल्लाह बचाना, को हजरत कहीं को उठाती कि खाता, हमें कहीं को उठाना कि अल्लाहु अकबर सना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मज़ा लगी। मैं तो आसान तरीक़ा क्या, हाथी उठाना जल्दी, कौन कहता क्या सुकून से नमाज पढ़ सका, क्या तो बाजू वाले को गौर कर रही सुना, उठा दी कि नहीं किया। अब दूसरी रकात में सूरह फातिहा ज़म सूरह के बाद फिर 3 बार तकबीर हम बोलते, फिर 3 बार क्या करना, हाथ उठाना। बात जने पर बहुत ही नमाज में दिल लगा ले रहे थे, नमाज में अल्लाह अकबर कहते रुकम चले थे। अब उठना कि नहीं उठना, कि उठना कि नहीं उठना, कहीं कौन भी बाजू वाला ऐश नहीं ना, कहीं गई नहीं रुको में ऐश नहीं ना, हाँ नहीं सका है उठो। अब फिर यूँ खड़े गए, फिर टेंशन, अब मैं यूँ खड़े हैं, ये फिर और एक गलती, बहुत सी मुसीबत है। फिर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या आना गई को या अटकना गई को, या आना गई को या अटकना गई को। बार बार याद दिलाना भाई आदमियों को ईद की नमाज। कोई आके भूल ही गए रहती, एक भी ईद है, ईद की नमाज है, नहीं बोलेगा ना गुस्सा कर लेते, बोलना तरीक़ा बोलो, क्या है भाई ईद की नमाज भाई, कितना खुश रहना मालूम, क्या मज़े से याद रखना, ईद आ रही है तैयारी कर लेना। जैसा नौशो मैंने कबूल किया बोलने से पहले रट लगाता नहीं बैठ को अकेले में, उसे सहरा पिनाते रहता अंदर उन्हें मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसे अतर लगाते रहते मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, रट लेता रहता बेचारा। वैसा रट लगाना सका, वैसा रट लगाना सको सी ईद की नमाज, ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र ख़त्म कर डालेंगे बुलंद है, हाँ आखिरी ताखरा था, छोड़ने का नहीं। तुम्हें सो जाओ क्या तो कर लो, बिल्कुल छोड़ने का नहीं।
تو عید کی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ بس ہوتا شب قدر عید نہیں، شب برات عید نہیں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ عید نہیں، 12 ربیع الاول کی تاریخ عید نہیں۔ اگر عید ہوتی تو صحابہ مناتے، کون مناتے؟ صحابہ مناتے۔ ہاں، اگر عید ہوتی تو صحابہ کے استاذ پوری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے۔ کر لے تو کیا مولانا؟ بلک جنے کا سوال کیا؟ کر لے تو کیا مولانا؟ کیا نہیں نا اچھا نہ کام میں فجر کی 2 رکعت بھائی، کتنا رکعت؟ 2 رکعت۔ 2 رکعت ایکسٹرا بڑھا لے، اس میں بھی صرف فاتحہ نہ پڑھتی، اس میں بھی ضم سوراش نہ پڑھتی، اس میں بھی رکوع نہ کرتی، سجداش نہ کرتی، اتحیاتیش نہ پڑھتی، پھر بھی اللہ کیا بولتا ہے؟ منہ پہ مار رہے اس کی نماز سے قبول کئی کو 2 رکعتیش پڑھ لیا تو کیا 4 رہے پڑھ لے، لیکن اللہ بولتی قبول نہیں۔ چلو پھر بھی ماننے ہوان تم نا استنجا خانے کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یہ استنجا خانے کی دعا۔ کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، پڑھ لیا تو کیا مولانا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث کا کھاتا ہے، اس میں بسم اللہ ہے، اس میں بسم اللہ ہے۔ باتھ روم میں جاتا تھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، پیچھے والا جو ایک ڈالتا کھچڑ کو کیا رہے غلیظ کھانے کی دعا کہاں پر رہا؟ باتھ روم پڑھ لیا تو کیا پڑھ لیا تو کیا ڈال دی، وہی سا کر لے تو کیا اچھا نہ کام، یہ سب چلتا نہیں کس کے پاس؟ ہاں، جو دین ہے بس دین، جو دین ہے بس وہ دین، اپنی طرف سے نوا دین ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کیا، صحابہ کریں کیا، بس ان کا عمل۔ بہت سارے کیا بولتے ہیں صحابہ کے زمانے میں فیانہ نہیں تھے، اب کے زمانے میں فیانہ ہی نہ کہیں رکھ لے، صحابہ کے زمانے میں 2 ویلر نہیں تھے، اب کے زمانے میں 2 ویلر کیسا مان لے، تمہیں کیسا یوز کرتی، تمہیں صحابہ استعمال کریں نا، تمہیں کیسا استعمال کرتی؟ صحابہ کے زمانے سے کپڑے نہیں تھے، تمہیں ایسے کپڑے پہنے جا، یہ سب کرے جا، تمہیں دین کے کام میں ایسا نہیں، کیسا ماننا ہے؟ ہمیں بولتے فین ڈالنا ثواب کا کام ہے، پر شاید وضو کر لے کو ڈالنا فین، کیا کر لے ڈالنا؟ بریانی کھانا ثواب کا کام رہتا تو باقاعدہ وضو کے ساتھ کھانا، ہڈاں کو بھی ادب سے رکھنا، 2 ہاتھوں سے، کسے 2 ہاتھوں سے رکھنا، ادب نیکی کا کام، وہ ہڈی کا نہ پھینکا تو اللہ گناہ لکھ ڈالتی، کیا لکھ ڈالتی؟ یہ کرے تو کیا چھوڑے تو کیا، یہ سب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کیا، صحابہ کریں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کیا، صحابہ کریں گے، بس ہوتا۔ تو ہماری عید ہے صرف 2، ایک رمضان عید الفطر کی، ایک بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ، بقرہ عید سب مارا 2 چیزیں، محرم نہیں، میلاد نہیں، شب برات نہیں، شب قدر نہیں، اور آج کل ایک نبی عید پھر لگ ہے، شب معراج کا تھا، معراج کی رات بھی عید تھا، بیچارے کی مغفرت ہوئی یا نہیں معلوم نہیں اب تک، لیکن عید منانا ہو رہا، کو سے عیدہ بھی نہیں، صرف 2 ہی عید ہے ہماری، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایک رمضان کے بعد جو عید آتی وہ ایک ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ گایاں اور بکرے کاٹنے کی عید، وہ اچھی عید ہماری۔ اس کے علاوہ کون سی بھی عید ہے؟ میں اسی لیے بولتا ہوں کہ پوری امت کے مسلمان مل کو جو کام کرتی وہ ہمارے لیے عمل، پوری امت مل کو عید کے دن عید مناتی کہ نہیں؟ آدھے عیدیں مناتی، ینود مناتی، فرقے والے مناتی نہیں، ہر ایک مسلمان کلمہ پڑھا تو ہر ایک مسلمان کیا کرتا ہے عید کے دن عید مناتا، لیکن میں جتنے بھی عیداں بولیا وہ پورے مسلمان مناتی نہیں مناتی، تو اچھا معلوم ہو گیا لاک ڈاؤن میں پورے عیداں بند ہو گئے تھے، صرف 2 عیداں چلے، سو کون سی؟ دوسرے کون سے 2 عیداں چلے؟ کئی کو چلے نہیں،
حق نہیں ہے، اس لیے اللہ روک دلے اسے، لیکن حق تھا رمضان کا تو اللہ مسجدوں میں پڑھنے کا موقع دیا۔ عید کی نمازیں پڑھے کہ نہیں لاک ڈاؤن میں؟ بقرہ عید کی عید بھی پڑھے، رمضان کی عید بھی پڑھے کہ نہیں؟ پوری جماعت کے ساتھ پڑھے کہ نہیں؟ کون روک سکے نہیں؟ سن میں آ رہا ہے؟ تو یہ قانون بنا لے اللہ، اس لیے اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتے۔ اگر دوسری عیدیں بھی ہوتی، شب برات کچھ اللہ جگنے دیا نہیں، پولیس والوں کا رکھ دیا تھا، جگہ تو مارو ان کو، سن مارا دکھے تو مارو ان کو، گھر میں منا لو۔ کیا کی منانا؟ بزار آگا اس بار شب قدر منانے، دلی مانے نہیں، گھر میں منانا سوچ گھر میں ہے کیا؟ اصل رات کی عبادت کہاں؟ گھر میں۔ تو باتیں بہت دور چلے آ رہی، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ عید صرف ہماری دو، ایک بقرہ عید، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی عید کا دن نہیں۔ بہت سارے دوسروں کی عیدوں میں چلی آتی، جس کو ہمارے نبی عید نہیں بولے، وہ عید میں تمہیں کپڑے لینے بھی جاؤ، شاپنگ کرنے بھی جاؤ، چپ کے ایک راؤنڈ مار لے کہیں گے وہ بھی جاؤ، پورا گناہ ہو، کیا ہو؟ پورا گناہ ہو۔ کئی کو تمہیں گئے پورے، انہوں جوش میں آ گئے، اتحاد میں آئے تھے رہے، آئندہ سال کیا کریں گے؟ اب بھی زبردست بنیں گے، کون اب بھی بھاری بنے، تو تمہیں اس کا سبب بنے کہ نہیں؟ اس کا سبب بن گئے کہ نہیں تمہیں؟ اس لیے چپکے پھر لگانے گئے تھے مولانا، دکانیں گئے تھے، جھولے کو گئے تھے، پھرنے گئے تھے، دیکھنے گئے تھے، نہیں کس میں بھی نہیں جانا۔ اللہ کو کب غصہ آ جاتا ہمارا نہیں بول سکتے، اس لیے غلط کام میں جانا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں، مدد کرنا بھی نہیں۔ سن میں آ رہا ہے؟ صرف ہماری دو ہی عیدیں ہی، دوسرے کسی بھی عیدوں کو ہمیں اچھا سمجھنا بھی نہیں، برا سمجھنا بھی نہیں، ان کے حال پر ان کو چھوڑ ڈالنا، دعا کرتے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ دعا کرنا۔ کر لے تو کیا، آنکھوں کو پوچھنے والوں کو چھوڑ ڈالنا، کر لے ربا تو ہمیں کیا بولتے ہیں تجھے۔ تو عید کا دن تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ابا انہوں سب کہاں چلے گئے تھے؟ گھر چھوڑ کو چلے گئے تھے کسی کام سے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو موقع اچھا تھا، گھر چھوڑ کو بھاگ گیا ہوتا۔ کیا کرے؟ گھر چھوڑ کو بھاگ گیا۔ کئی سارے جگہوں پر پھرے، گھر چھوڑا لگائی نا، تو ایک پادری سے ملاقات ہوئی، عیسائی مذہب، کرسچین، فادر کو کیا بولتی؟ پادری بولتی۔ تو اس سے ملی، لیکن ان کو وہاں بھی سکون ملا نہیں، نصرانیت میں بھی سکون نہیں ملا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سے عرض کیا، مجھے آپ کے پاس رہ کر بھی دل کا جو سکون ہے دیکھو وہ نہیں مل رہا ہے۔ آج کوئی آدمی بار بار اپنا ہیئر سٹائل بدل رہا ہے تو سمجھ لو اسے سکون نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کوئی آدمی بار بار نئے بھاری بھاری کپڑے پہن رہا ہے تو سمجھ لو ابھی اسے سکون نہیں ہے۔ کوئی آدمی بار بار اپنی گاڑیاں بدلاتا ہے، سمجھ لو اسے سکون نہیں۔ کوئی آدمی بار بار اپنے موبائل بدلاتا ہے، سمجھ لو اسے سکون نہیں ہے۔ کئی کہ تو ہمیشہ ایک چیز پر ہی سکون ٹکتا سو، اگر ہٹ رہا ہے تو انہیں کوشش کر رہا سو کس میں سکون ملتا دیکھیں گے۔ ایک بنایا ہے اسٹائل بھاری، کہ اچھا دکھے نہیں، پھر وہ کر ڈالے۔ علماء کو دیکھو، ایک طریقہ بالاں کا، یا تو گردا یا نہ تو گنڈے یا نہ تو چھوٹے بالاں۔ جبے دیکھو 1400 سال سے نئے جبے دیکھے تمہیں علماء کے، رقم ماری کلر ایک بدلے سو، لیکن طریقہ پائجامہ نوا آگا تو ڈیزائن گایا، پینٹ آئی نا ویسے، یہاں رہتی ٹائٹ، یہاں رہتی لوز، یہاں رہتی ٹائٹ، یہاں رہتی لوز، ایک ہی شرعی، ایک ہی جبہ، ایک ہی ٹوپی، سن مارا ہے۔ وہ اس سے کب دیکھے تو علماء کیا کرتے رہتے، وہ اس سے یہ تو بھی سکون ہے۔ اللہ سنو، اللہ فرماتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون ہونا ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ کسے یاد کرو؟ ہاں،
ابراہیم کو آگ میں سکون ملا علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں سکون ملا؟ آگ میں سکون ملا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سکون ملا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں سکون ملا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سکون ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن جب مارنے کے لیے تب سکون ملا. ہے کہ نہیں؟ تو دلی سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا. اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر تمہیں دل کا سکون کہاں ہونا تو بھی پھرو نہیں ملتا. صرف کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں. بولو اللہ. کیا سکون ملتا تھا دل کو. اللہ کے نام میں کتنا مزہ ہے. تو باقاعدہ پوچھ لیا حضرت سلمان فارسی رہتا کہ دیکھو منجے کیا کہ سکون نہیں مل رہا, تمہارے پاس ہو کر بھی سکون نہیں مل رہا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو چھوٹا ہوں, میرے سے اور ایک بڑا پادری ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, تم نہ وہاں سکون مل جاتا. حضرت سلمان فارسی رتن وہاں چلے گئے, وہاں بھی سکون نہیں ملا. تو اس شخص نے کہا کہ سکون ملنے کی جگہ ایک ہی ہے, سکون ملنے کی جگہ ایک ہی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے, بس تم کو وہیں سکون ملے گا. بات میں غور کرو. ایک نصرانی پادری, ایک نصرانی فادر کیا بول رہا ہے؟ تم نہ میرے پاس بھی سکون نہیں ملتا, تم نہ سکون ہونا گا تو ایک نبی پیدا ہونے والے ہی مکے میں آخری نبی ہوں گے انہوں. کیا تمہیں ان کے پاس چل جاؤ تمہیں سکون مل جاتا. وہ نبی کی امت میں 6 حصے, پھر بھی ہمیں کیا بول رہی؟ ٹینشن مولانا. کیا کہ ٹینشن ہے, دلی لگتا نہیں ہے. کیا تو بھی کھو کتا ہے جان, کہاں تو چلیو کتا ہے, کیا کہ بیزار ہے. کون بول رہی سنو؟ کیا خود امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی امت میں پیدا ہونا بھی ایک شان. کیا نبی مانگتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. کہ نا اللہ مجھے نبی بنا لیا, کاش میں کیا بن جانا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے, یعنی امتیوں میں سے ہو جانا تھا. لیکن اللہ بن مانگے دیا, ہم نہ دیا کہ نہیں. تو سکون کہاں ہے بھائی؟ نبی کے زندگی میں. کس میں ہے؟ ہاں. چھوڑا کو پہنے سے پہنے پینٹاں, پہنے سے پہنے شرٹاں, بنائے سے بنے ہیئر اسٹائل, بنائے سے بنے, لیے سے لیے برشاں, لیے سے لیے پیسٹاں, رقم ماری کو سے خیال میں جا کو ایک ایڈ دیکھ ڈالے ڈابر عملہ. کس کا؟ کیا کہ اخروٹ بھی توڑ ڈالے جاؤ کو رگڑے. اچھا اخروٹ توڑا تو اخروٹ ٹوٹا نہیں ہے, دانت آیا ہے. پھر دوسرے دن دیکھا کلوز اپ, کولگیٹ, ایک ایک دیکھ لے ٹرائی کرتا ہے, لیکن دانت ایک خالی ہو لگاتا ہے. یہ کوسی رے با مصیبت. جیسا میں بولتا رہا تو مستورات میں لکس لے لے خوشوں کو سب مارا ہے. پتہ ہے رکھتے یہاں تک جھڑ لگاتا ہو, ہمیں رگڑ کو یہاں رکھے تو وہاں سے بھی آتا وہاں ٹک جاتا ہو. پتہ غلیظ ہے ہمارا جسم. دکھانے والا سو دکھاتے بھائی, یا لے لینا دھوکا پڑ کو. لیکن ہمارا نبی بولے لکس سب نہیں, وضو. کیا وضو چہرے پر نور لاتا, سجدہ چہرے پر نور لاتا. سب مارا ہے. داتا مضبوط ہونا تو صرف ایک ہی لکڑی مسواک. کیا لیا سو لیا پیسٹا برتیا سو برتیا. اس میں ڈاکٹر کو لگ جا بول دیا کہ کیڑے پڑ گئی, دیکھو انہیں ایک نوا پیسٹ بولیا کہتے ہیں رگڑی کا بھائی. اور اس میں الگ پکی بات بولو, اکثر ڈاکٹر اکثر حکیم لوگ کہتے ہیں کہ برش کو روزانہ گرم پانی سے دھویا کرو. ہم نہ ہوتی فرصت نہیں.
सब। और ब्रश को 1 महीने में बदला लो, 1 महीने से ज़्यादा यूज़ करो ना को, कहेगा तो उसके कीड़े रिटर्न तुम नाकान चले आती, मुंह में चले आती, वो कीड़े वहाँ छती, प्लास्टिक में अंदर कैसे जाती वो कीड़े वहाँ छती, दिखते नहीं, फिर कहाँ चले आती वो मुंह में चले आती। लेकिन मिसवाक ऐसा नहीं, लकड़ी खा जाती कीड़े को, क्या करती लकड़ी, कीड़े लकड़ी खा जाते इसना मारना मिसवाक की लकड़ी, इसीलिए हर लकड़ी को हमारे मिसवाक बना ले बोले नहीं, बोले क्या बोला जाता है तो धाड़ंग तोड़ लगा लगड़ लग जाता, सूच को देखो खुजली के पत्ते का तोड़ को लगड़ लेते क्या हालत मिसवाक बन को, हर एक झाड़ को बोलेगा हमारे नबी मिसवाक बना ले को, चुन को बोले वो लगड़े को, कई को कीड़ा खा जाती हो, क्या मुँह की बदबू को निकल लेती हो, समझ में आ रहा है। तो सुकून ही सुकून है, जैसा इमरान को सुकून मिल रहा है, समझ में आ रहा है। सुकून ही सुकून किस में है, मिसवाक में, किस में, क्या सुकून है देखो। अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए, अपना को भाई सबान से रमज़ान के बाद से रमज़ान तक रहती तकलीफ पड़ लेंगे। हाँ तो सिर्फ एक ही मिसवाक, टेंशन ही नहीं। अब उसमें नवे क्या है, जैतून मिसवाक कहते हैं, ये मिसवाक कहते हैं, वो मिसवाक, पूरे एक भाई वो तुम्हें बोले ना बोलना मिसवाक एक को कोसे कोसे दिखा मैं कलर पूरा एक भाई वो पूरा ती भिक्को है या रहती सुखी है, पूरा ती गोरी है या रहती काली है, सब बता भाई फ़र्क है। पूरे मिसवाक का एक ही सुकून है इसमें, क्या है वज़ू। देखो 1400 साल पहले कोसा था कि आज भी वो नहीं बोलना, ज़माना अपडेट हो गया है, मैं वज़ू में अपडेट हो जाता हूँ। क्या बा करता है, क्या भी नहीं करता, मैं सीधा मस्जिद का तुम टिश्यू पेपर से पूछ लो, तो आया तो भी अदना से बच गया, तो किससे बचता तू, अल्लाह से बचता। नापाकी जैसा पहले गुस्ल होता था, कुल्ली नाक में पानी, पूरे जिस्म को एक बाल बराबर जगह भी भीगा सुखान सका, आज भी वो जैसा सफ़र में 4 की रखा 2 रकात है कि नहीं, जैसा बीमारी में रोज़ा छोड़ सकती है आज भी, जैसा सफ़र में जुमा छोड़ सकती वैसा आज भी 1400 साल पहले जो हुक्म था कि अब भी वो हुक्म क्या तो बदलिया, हमें ज़माना जैसा जैसा अपडेट हो रहा वैसा बदल जा रही नहीं। मोमिन बदलनाश नहीं, मोमिन बदलनाश नहीं कहेंगे तो बदलने वाला मोमिनिश नहीं, बदलने वाला काफिर को सुकून नहीं है, इसलिए उन्हें बदल रहा है, दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोमिन को ये कैद खाना जेल में होकर कितना शौक़ कर लिया तो फ़ायदा क्या। अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए जेल, काफिर के लिए जन्नत, तो अब हमें कहाँ ही सो जेल में होकर कितने शौक़ा कर ले तो क्या होने का है, क्या अब होने का नहीं है कि नहीं। तो अब हमें फिलौक कहाँ ही सो जेल, मरने के बाद कहाँ जाते समय, जेल से निकल को अपने घर को जाते समय। लेकिन हमें यहाँ क्या बना रही, मन का जेल को जन्नत बना रही, क्या बना रही, नहीं होता सर, नहीं हो सकता। तो सुकून नबी के तरीक़ों में है, किसके तरीक़ों में, नबी के तरीक़ों में। देखो सीधे हाथ से खाना, बाएं हाथ से खाना, कितना फ़र्क है, स्टाइल बड़ा भारी दिखता है, लेकिन सोच को देख ले एक बार, ये हाथ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, सोच को देख ले एक बार। खाने दिल चाहता है फिर भी स्टाइल, हाँ नहीं खाता, सच में खा, हम ना क्या है, हर चीज़ में सुकून है नबी के हर अमल में क्या है, सुकून है, सुकून ही सुकून। सीधा हाथ, सीधा पाँव, सीधे तरफ से हर काम, हर अच्छा काम, बायां हाथ बायां पाँव बाएं तरफ से हर बुरा काम, सुनना, हर अच्छा काम सीधे हाथ से, सीधे पाँव से, सीधे तरफ से, हर बुरा काम बाएं हाथ से, बाएं पाँव से, बाएं तरफ से। जैसे मिसाल के तौर पर घर में जाना अच्छा काम की बुरा काम की, इसलिए कोसा पाँव रखना। घर से बाहर जाना अच्छा काम की बुरा काम की, इसलिए कोसा पाँव रखो। अल्लाह बोल रहा है घर से बाहर गए तो क्या, बुरा पाँव, बुरा काम, क्या रखो पहले बाहर, बुरा पैर है, कोसा ख्याल में जानो, बायां पैर कोसा कहेगा तो घर से बाहर जाना अच्छा काम नहीं। आजकल हमें घर में कम
बाहर है, फिर भी क्या मौलाना बदलने से छोड़ा नहीं मिलता। 24 घंटे कहाँ भी बुराई में ही, कहाँ से बदलने होता है। इस्तिंजा खाने में जाना अच्छा काम बुरा काम, बुरा काम भाई वो सर मारा, इसलिए कोसा पो बाया पो। इस्तिंजा खाने से बाहर आ जाना अच्छा काम, इसलिए क्या वजू करने के लिए आस्तीन चढ़ाना अच्छा काम की बुरा काम किया, बुरा काम। आस्तीन चढ़ाते इसका ही को मारने का वास्ते, इसलिए पहले कोसी आस्तीन चढ़ाओ बाया कोसा, फिर ये उतारना अच्छा काम खराब काम, अच्छा काम, इसलिए पहले कोसी आस्तीन उतारो। चप्पल पहनना अच्छा काम बुरा काम, इसलिए कोसे पाँव पहनो, बनीन पहनो, जुब्बा पहनो, शरई पहनो, और वो कोई चीज़ है वो भी पहनो। इसमें भी क्या है, सीधा पाँव, सीधा पाँव, सीधा हाथ, सीधा पाँव, सीधा निकालना है, बायां हाथ बायां पाँव। समझ में आ रही है भाई। खाना है सीधा हाथ, पीना है सीधा हाथ, सीधे सोना है वजू के साथ सो। तो नबी के हर काम में सुकून है भाई। तुम ना सुकून होना का तो नबी के जैसे अमला करो, नहीं टेंशन आना है तो नबी के छोड़ को हर एक अमल कर ले। क्या टेंशन, किसका क्या जाने का। कहते जने आपको चले गए, उसमें हमारा भी नाम आया था जाने में। कितने कित में आको पाले को चले गए, उनमें भी हमारा नाम आता है अगर हमें कोशिश करें तो। भाई साहबा मेहनत करके जन्नत के हकदार बन गए कि नहीं, लेकिन दुश्मनी करके जहन्नम के हकदार बन गए कि नहीं। तो अब अल्लाह हमने मौका दिया है, चॉइस हमने दिया अल्लाह। अच्छे काम अगर को जन्नत में आना है तो आओ, बुरे काम अगर को जहन्नम में जाना है तो जाओ। लेकिन मैं तो रास्ता दिखा ले हूँ, दो रास्ते दिया हूँ, एक अच्छा रास्ता एक बुरा रास्ता। नेकी के काम करने की ताकत भी दिया हूँ, गुनाह से बचने की ताकत भी दिया हूँ। अब तुम्हारी मर्जी तुम्हारी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को कहने लगे कि मदीने में एक सहाबी है, एक नबी आने वाले, आखिरी नबी आने वाले, उनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ। तुम्हें क्या मिल जाता, सुकून मिल जाता। और हमारे नबी को कुछ अलामत, कुछ निशानियाँ भी बोले। हमारे नबी के कुछ अलामत, कुछ निशानियाँ भी बोले थे। एक जुमा में बोला था कि हमारे नबी के निशानियाँ, हमारे नबी के अलामत तो हम ना मालूम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे निशानियाँ भी किताबों में ही मालूम। क्या किसके, हमारे इस उम्मत के निशानियाँ भी पहले ज़माने की किताबों में थे। हमें आइन से पहले हमारे बारे में लिखो है अल्लाह, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में। तौरात में, ज़बूर में, इंजील में हमारे बारे में लिखे अल्लाह। हमें सोचते हैं क्या अल्लाह हमारे बारे में लिखा नहीं ना, तो कहीं लिखा नहीं है, हमारे बारे में लिखा है अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात, ईसा अलैहिस्सलाम की किताब इंजील, दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब ज़बूर, उसमें हमारी तारीफ़ है भाई। चलो पूरे किताब की ना को मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का बोल तो खाली गौर से सुनो। सौ जनों को जो सो गए वो खो गए, जो जग गए वो पा लिए। सब माना है। बल्लक जने बैठे थी लेकिन यहाँ नहीं, बल्लक आँखें खोलेंगे लेकिन फिर भी यहाँ नहीं। बहुत सारे पूरे यहाँ ही लेकिन फिर भी यहाँ नहीं। इसलिए पूरे यहाँ आ जाओ, इंशाल्लाह गौर से सुनो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह किताबें दिया था, तख्तियाँ दिया था। तख्तियाँ बोलती छोटी छोटी किताबें दिया था अल्लाह। वो किताबें एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ने को थे। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उसमें लिखकर था एक उम्मत आने वाली है, एक उम्मत आने वाली है, वो उम्मत अच्छाई का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, क्योंकि तो पहले उम्मत में सब नबियांच करते थे से काम, नबियां का काम रहती हल्का हो जाता नहीं। उम्मत भी करी तो भाई सब भी कर ले तो रहती हल्का होता नहीं। तो इतनी अच्छी उम्मत कौन अल्लाह मंजे दिया लो। क्या बोले? मंजे दिया लो। अल्लाह बोला नहीं, नबी भी फिक्स हो गए ही, उम्मत भी देने का नहीं। ये मेरे अहमद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। वाह। नंबर 2,
आखिर में पैदा होती है, सबसे पहले जन्नत में जाती है। आदम अलैहिस्सलाम से उस वक्त से पैदा नहीं होती, सो सबसे लास्ट में पैदा होती सो आखिरी उम्मत, लेकिन जाती सो फर्स्ट कहाँ? जन्नत में। ईसा अलैहिस्सलाम खुश हो गया, अल्लाह ये उम्मत तो मंजे दिया लो। नहीं 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 नहीं, ये उम्मत भी उन्होंने हाँ मेरे अहमद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। तीसरा, उनके सीनों में कुरान होगा, दिल में कुरान रख कर पढ़ेंगे, सामने किताब रख कर नहीं। कहाँ? दिल में। अलहम का सूरा देखो, कुरान उठा लेकर पढ़ना में। कुल अल्लाह का सूरा कुरान उठाकर पढ़ना। इन्ना आतेना कुरान उठाकर पढ़ना। पहले तौरात, ज़बूर, इंजील सब याद होती नहीं थी, सामने रखो पढ़ना सो। लेकिन कुरान 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की उम्र वाले तक भी याद है कुरान, है कि नहीं? तो खुश हो गए, अल्लाह इतनी अच्छी उम्मत मंजे दिया लो। अल्लाह बोला नहीं, ये भी उन्होंने कौन? अहमद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। कहते हैं 3 कहते तारीफा 3 कौन? तो हमने खाली बोल क्या बात हुई, इतना अच्छा नेक इंसान तो तो बस कहाँ की रहती है ना, तारीफ कर रहा उसको मालूम क्या? खुद अल्लाह, वो भी किसकी ज़बान से करा रहा सो? मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से। किससे? जिनको हमें देखे नहीं, हमारे नबी से 2000 साल पहले के उन्होंने, पूरे 3500 साल पहले की बात बोल रहा हूँ उसमें। कहते 3500 पहले की बात बोल रहा हूँ, हमारे बारे में लिखे अल्लाह। हमें नहीं कर रही से सब काम, हाँ कौन कर रही है? बाजूगर वाले हमें भी कर रही सो। चौथा काम, हर किताब पर ईमान लाएंगे। तौरात को भी मानती है, ज़बूर को भी मानती है, इंजील को मानती है, कुरान को मानती है। ईमान लाते से अमल नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ। लेकिन ईमान सिर्फ किस पर? कुरान पर। तौरात, ज़बूर, इंजील पर नहीं, अमल किस पर? कुरान पर। लेकिन मानती हमें तौरात अल्लाह ने भेजा, इंजील अल्लाह ने भेजा, ज़बूर अल्लाह ने भेजा। और गुमराह काफिरों से लड़ेंगे, काफिरों से लड़ेंगे, यहाँ तक के दज्जाल से भी लड़ेंगे। किससे भी? दज्जाल से भी लड़ेंगे। इतनी हिम्मत किसे है? उम्मत मोहम्मद कुछ हंस से भी नहीं है। इसलिए अल्लाह पूरे दुश्मनों को लास्ट में भेज रहा, शुरू में भेजा नहीं। दज्जाल लास्ट में चाना, याजूज माजूज लास्ट में चाना, जितने भी दुश्मन आई क़यामत के करीब आने वाले पूरे कब आते सो? लास्ट में चाहते सो। कहीं कहते लड़ने वाले मेरी उम्मत, है क्या? मेरे बंदे, मेरे नबी की उम्मत। तो मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, अल्लाह ये उम्मत मंजे दिया लो। अल्लाह बोले नहीं, ये उम्मत भी उन्होंने, ये उम्मत भी। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, 4 तारीफ़ा उनके, यहाँ तक नहीं नहीं नहीं, सदक़ा, खैरात, नजराने, तोहफे सब आपस में खले थे। सदक़ा मैं निकालना, मेरे भेज दे ले जा, मैं दे ले जा कि नहीं? नजराना गिफ्ट किसे दे ले जा? दे ले जा कि नहीं? दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को दे ले जा कि नहीं? पहले ज़माने में वैसा नहीं। सदक़ा ले जा पहाड़ पर रख डालना, कुर्बानी का गोश्त ले जाको पहाड़ पर रख डालना, माल ले जाको पहाड़ पर रख डालना। आसमान से आग आती है, सिलगा आती है, कबूल नहीं, सिल गई कबूल नहीं। अच्छा मालूम आता गाँव में किसका गोश्त कबूल हुआ, किसका गोश्त कबूल नहीं हुआ। कितनी इज्जत जाना था। खुशी से 4 बकरे लिया, सद में आ रहा है, और बादाम खिलाया बकरियाँ को। क्या खिलाया? रोज़ाना नहलाता था और बोलता था अल्लाह के वास्ते काट रहा हूँ, मेरे वास्ते नहीं। किसके वास्ते? काटा, ले जाकर दिन पली पहाड़ पर रखा। आ गईश नहीं, शाम तक देखा नहीं, 3 दिन लो कुर्बानी, को 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, आ गईश नहीं। गाँव वाले पूरे बोल रहे कितना अच्छा खिला रहा अल्लाह के वास्ते, कितना अच्छा काटा रहा अल्लाह के वास्ते। बोल देंगे नहीं भाई, छेड़ देंगे नहीं। कितनी इज्जत से बचा ले तो अल्लाह। 10 रुपये निकाले तो भी ले जाकर रखना, पहाड़ पर रखना, आग आती है तब तक इंतज़ार करना। हम आज टेंशन ही नहीं, बाजू वाले को दिया लो, कौन से दिल से दिया कि मालूम भी नहीं। तो पहले ज़माने में सदक़ा, खैरात, नजराने सब नहीं, पूरे आग के हवाले जलाल दी थी आग आसमान से। लेकिन ये इतनी अच्छी उम्मत है, अल्लाह आपस में खा ले बोले है क्या? मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले अल्लाह ये तो भी मंजे दे अल्लाह उम्मत है नहीं, इन्हों भी होना चाहिए।
ہنو بھی انج احمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. چلو چھٹا، اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہو سوچ لے دل میں تو ان کو ایک نیکی لکھ ڈال. تو بھائی ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ اگر انہوں کوئی نیکی کا کام کرتی کو دل میں بول لے تو بھی ایک نیکی لکھ ڈال. تو کرے تو 10 لکھ. تمہیں کرے تو لیکن کر تم کو بول لے تو بھائی میں بول لیا بھائی سماج سے میں کام شروع کرنا کو کوئی کام مجھے پیسے مل جاتی ہے کرنے کے بعد اس نہیں ہے. لیکن یہاں دیکھو اللہ بول لیے تو بھی کیا دیا ہے ایک نیکی دیا تھا، کر ڈالے تو 10 دے کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گیا اللہ یہ امت تو بھی منجتی ہے. اللہ بولا نہیں یہ بھی احمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. نمبر 7 ایسی امت آنے والی ہے جو دوسروں کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش دوسرے کریں گے. ہمارا نبی ہماری سفارش کرتی، ہمیں ہمارے خاندان والے کی سفارش کرتی ہیں کہ نہیں؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ یہ امت تو بھی منجدی اللہ. اللہ بولا نہیں یہ بھی محمد یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں اخذ الالواح کی تفسیر میں آخر میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ امت تو بھی دیا نہیں، کیا امتی تو بھی بنا لو. کیا امت تو دیا نہیں لیکن کیا بنا لو امتی تو بھی بنا لو. اللہ کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بنا لو. اللہ بولے نہیں نبی بھی تیار ہی امت بھی تیار ہے. پورے نبیاں میرے نبی کے برابر نہیں، جیسا میں پوری مخلوق کے برابر پوری مخلوق میرے برابر نہیں، اسی طرح میرے نبی کے برابر کوئی نبی نہیں. جس طرح پوری مخلوق میرے برابر نہیں اس طرح اس نبی کی امت کے برابر کوئی امت نہیں. اتنا مقام ہے ہمارا کس کا؟ ہمارا. اللہ ہم نے اتنا مقام دیا تو ہمارے نبی کا کتنا مقام رہے گا؟ ہمارا جتنا مقام ہے ہماری جتنی شان ہے. تو ہمارے نبی کی تعریفیں اللہ لکھا تھا کتابہ، ہماری تعریفیں لکھا تھا کون؟ اللہ. تو وہ پادری کیا کہہ رہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کچھ علامتیں بولیا، وہ علامتیں دیکھ لیے پھر وہاں سے کیا ہو گئے نکلنے لگے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے قید کر لیا اور غلام بنا لیا. ایک نے خرید لیا، ایک نے کیا کرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خرید لیا پھر اپنے پاس رکھا. اچھی قیمت مل گئی تو بیچ جاؤ تو بکتے بکاتے ایک کے پاس دوسرے، ایک کے پاس جاتے، ایک کے پاس جاتے جاتے ایک یہودی کے پاس آ گئے. لاسٹ میں کس کے پاس آ گئے؟ یہودی کے پاس آ گئے. تو یہودی کیا کرا ان کو مدینۃ المنورہ لے کر آیا. کہاں لے کر آیا؟ ان کو کہاں لے کر آیا؟ کس کی تلاش تھی کہ وہاں آگے کہ نہیں؟ بکتے بکاتے کہاں تک آ گئے؟ مدینہ آ گئے. اس پادری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ ہوگی. وہ پادری بولیا تھا جو آخری نبی نا انہیں مکے میں پیدا ہوتی. کہاں پیدا ہوتی؟ مکے میں پیدا ہوتی، لیکن ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ. کہاں؟ ہجرت کی جگہ جہاں بہت سارے کھجور کے درخت رہتے. آج پورا مدینہ کھجوروں کے باغوں سے کھیتوں سے بھر کو پڑے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے کھجوروں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہجرت کر کو آتی وہ جگہ ہی ہوگی، لہذا مجھے جس چیز کی تلاش ہے وہ چیز یہاں مل جائے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ میں مدینۃ المنورہ میں یہودی کے غلام بنے ہوئے تھے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی بولتے ہیں، اسرائیل، اور اس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. بیچارہ غلام کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اپنی طرف سے کرنے کا، کہیں کہ تو اونر خرید لیا رہتا نا پیسے سے، اس لیے اپنی طرف سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. کیا ملی؟ نبوت مل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا، دین پھیلنے لگا، مدینے تک پھیل گیا. کہاں تک؟ پھر مدینے والوں کی دعوت پر اللہ کے حکم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں ہے؟ مدینہ آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے، مدینہ آتے ہوئے مدینہ کے قریب قباء میں ہی، کہیں قباء میں ہی تو سب سے پہلی مسجد اسلام کی، دنیا کی سب سے پہلی مسجد تو مسجد حرام ہے۔ کیسی ہے؟ ہاں، دنیا کی سب سے پہلی مسجد، اسلام کی، ہمارے نبی کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء۔ سب نعرہ ہے مسجد قباء، ہمارے نبی بنی تھی۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن قیام فرمایا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں اور قباء میں ہیں، تو آپ اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتفاق سے اس یہودی کا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آقا یعنی یہودی سرمارا ہے، وہاں درخت کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں جو آقا تھا نا یہودی، انہیں کہاں پہنچ گیا؟ حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر چڑھی کھجور کے، انہیں نیچے آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں، تجھے کچھ معلوم بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لا چکے ہیں؟ کہاں؟ قباء میں، خوشی میں بول رہی۔ وہ یہودی تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس کو بڑا برا لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے نیچے اترے، اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک زور سے تمانچہ لگایا، تھپڑ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو تجھے ان سے کیا واسطہ؟ تو غلام ہے، تو کہتا کرنا ہے کہ ہوتا کام کر، خاموش رہے۔ مار کھائی۔ جب شام ہوئی، سب نعرہ ہے، چھٹی ملی تو کھجوریں اپنے ساتھ لے لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے قباء پہنچ گئے۔ چھٹی رہتی نہیں شاماں کو، شام ہوتی کیا کرے؟ کھجورہ لے کو نبی کے پاس چلے گئے۔ اتنے سال سے بے چینوں کو پھری سو کس کے واسطے؟ نبی کے واسطے۔ کس کے واسطے؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا کہ یہ کھجوریں آپ کے لیے لایا ہوں اور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ تو اس پادری نے کہا تھا کہ آخری نبی صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ قبول نہیں کرتے، تحفہ قبول کرتے ہیں۔ قریش اور سید لوگوں کو کیا نہیں دینا؟ صدقہ نہیں دینا۔ سلمارا نبی کے خاندان والوں کو صدقہ نہیں دینا۔ تو انہوں سن کے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا کہ امتحان لینا اور جانچنا تھا کہ انوش نبی کیا، یہ معلوم کرنا تھا۔ لہذا کہا کہ صدقے کی کھجور آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں صدقہ نہیں کھاتا، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ صدقے کا مال میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے حرام ہے۔ سید جو حقیقی سید ہیں وہ زکوٰۃ نہیں کھاتے، بناوٹی سید صدقہ تو کیا ہر چیز بھی کھا جاتے۔ تو صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے لیے حرام تھا۔ اس میں کیا حکمت؟ سبحان اللہ، دیکھو سنو، دیکھو، اگر سیدوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ حلال ہوتا تو آج 14ویں صدی میں ملعون رشدی جیسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی تاکہ اپنے خاندان والے پلتے رہیں، رشتہ داروں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے رہیں۔ کیونکہ تو بہت سارے ملعون ایسا پیدا ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ گستاخی کرتے ہیں۔ اگر نبی پر صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال فرض ہوتا، جائز ہوتا، تو دشمنہ کیا بولتے معلوم کیا؟ نبی چھلو ہونا کو فرض کر لی، سو کہیں کہ تو خود کو رکھ لینے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے، صدقے کے پیسے کیا رکھ لینے؟ خود کو رکھ لینے کیا کر لی سنو؟ فرض کر لی۔ اس لیے اللہ کیا کرے؟ صدقے کا مال ہی حرام کر کو چھوڑ دلے، کسی کو ڈاؤٹ آناش نہیں کو سن مارا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو تم صدقے کی کھجوریں لے کر آئے ہو میرے دوستوں کو بانٹ ڈالو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی تقسیم کر ڈالے۔ ایک علامت پوری ہوگی، ایک علامت پوری ہوگی، کیا صدقہ نہیں رہتا۔ دوسرے دن چھٹی ہوئی، تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔
دو علامتیں پوری ہوگی. تیسری نشانی یہ بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر مہر نبوت ہے. اللہ دو کندھے کے بیچ میں ایک سیل جیسا لگایا تھا. اللہ نبوت کا نشان وہ کس کا؟ آخری نبی وہ لگایا تھا اللہ دو شولڈر کے بیچ میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مہر نبوت دیکھنا تھا مگر بول نہیں سکتے تھے کہ حضور تم میرا کپڑا ہٹاؤ میں تمہاری پیٹھ سے کیا کرتا ہوں دیکھ لیتا ہوں ایک بار. یہ بولنے شرم آلک تھی لیکن بیٹھے رہے اور ادھر ادھر دیکھتے رہے کس طرح مجھے موقع مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سلمان مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو لو دیکھ لو. ہمارا نبی خود بول رہے سلمان مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے چوم لیا. دیکھتے کیا کرے فوراً چوم لیے پیار کر ڈالے. تینوں علامتیں پوری ہو گئی. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اسی وقت ایمان لائے. اسی وقت کیا کرے. اب یہودی کے غلام تھے انہیں آقا تھا اونر تھا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رتن کیا ہو گئی مسلمان ہو گئی. کیا ہو گئی مسلمان. اس کے بعد اس نے حضرت سلمان فارسی رتن پر ظلم شروع کر دیا. حضرت سلمان فارسی رتن کو جب موقع ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے دین سیکھتے اور اونر آقا جو تکلیف دیتا اسے برداشت کرتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. سرمایہ بڑے غمگین تھے چہرہ اترا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا سلمان کیا بات ہے کہیں کو چہرہ اتر گیا. تو کہنے لگے حضور میرا جو آقا ہے میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے. آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے چھٹکارے میں کوئی شکل نکال دے. میرے چھٹکارے کی کوئی شکل. ہمارا نبی خود دعا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنے آقا سے عقد کتابت کر لو. یعنی ہمارا نبی کہنے لگے جاؤ اپنے آقا سے بولو کہ میں مکاتب بن جاتا ہوں. کیا بن جاتا ہوں یعنی تمہیں جتنے سے پیسے سے مجھے لیے گے وہ تو پیسے کیا کر دو تمہیں تم نہ دیا تو مجھے کیا کر ڈالو آزاد کر ڈالو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا تھا کہ مکاتب کسے کہتے ہیں. اسی سلسلے میں عرض کیا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رتن نے جا کر اس یہودی سے کہا کہ مجھے مکاتب بنا لو یعنی کچھ مال و دولت لے کر مجھے آزاد کر دو. یہودی بڑا چالاک تھا. اس نے کہا کہ میرے سے بچنا چاہ رہی کیا. ہرگز نہیں ہوتا. میرے اس باغ میں 1000 کھجور کے درختاں لگاؤ. چھوڑ دو تو کیا کرو 1000 کھجور کے جھاڑا لگا لو. کیا کرتا ہوں تمہیں چھوڑ دو. بعض کتابوں میں 300 درخت لگانا اور اوپر سے کیا اس میں پھل بھی آنا. لگانے کے بعد کیا بھی آنا نہیں تو تم نہ نہیں چھوڑتا میں آزاد نہیں کرتا. تو کھجور کا درخت بہت آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اتنا جلدی بڑا ہوتا نہیں. دیکھیں نہیں ہمارے مسجد میں کب سے بڑا ہو رہا ہے وہ ابھی بڑا ہوا نہیں پاپ. اور بہت سالوں کے بعد پھل آنا شروع ہوتی. کب بہت سالوں کے بعد. تب تک ہمیں چلے بھی رہتے ہمارے بچے کھاتے رہتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو چھوڑناش نہیں آزاد کرناش نہیں. 2 شرطیں بڑی خطرناک لگے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور دوسری شرط کیا لگے معلوم کیا 40 اقیہ چاندی 40 اقیہ چاندی دیا لو. 2 شرطیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کس کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور پورا حال بیان کیا. اس نے تو ایسی شرطیں لگائی ہیں کہ شرط پوری نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس نے کیا شرط لگائی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک شرط لگائی کہ میرے باغ میں 1000 کھجور کے درخت لگا دو اور درخت بڑے ہو جائیں اور ان پر پھل لگ جائیں. اور دوسری شرط 40 اقیہ چاندی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اور اپنے آقا سے بولو کہ دونوں شرطیں مجھے قبول ہیں. دونوں شرطیں مجھے 1000 درختاں لگانا سو نہیں تو 300 درختاں اور اس میں پھلنا بھی آنا. کیا آنا دوسرا کیا 40 اقیہ چاندی دینا. سب مارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ بول ڈالو اسے مجھے تمہارے 2 شرطیں بھی قبول ہیں. اللہ مدد کرے گا. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے اپنے ورنر سے کہنے لگے مجھے 2 شرطیں منظور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلمان کے لیے چھٹکارے کی کوئی شکل نکال دے. 2-4 دن ہوئے تھے کہ کسی شخص نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چاندی کا ایک انڈا ہدیے میں پیش کیا. چاندی کا انڈا, کس کا؟ چاندی کا انڈا گفٹ میں پیش کرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سلمان کو بلاؤ. بھائی سلمان کہاں ہی؟ تو سلمان جب آئے تو ہمارا نبی کیا کرتا ہے ان کو چاندی کا انڈا ان کو دیا لے, اور فرمایا کہ اس کو تلواؤ. کہ کتنا ہے تلوایا؟ تو 40 سخیہ چاندی نکلی. اچھا تلواؤ کو تلواؤ بول رہا ہے. اسے کیا کرو؟ تلواؤ, تولو اسے. کہتا ہے دیکھو تو اللہ کی شان وہ انڈا کہتا تھا 40 سخیہ چاندی تھا, وہ برابر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تو اللہ پاک نے انتظام فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ سلمان کی مدد کرو اور کھجور کے درخت لگانے کے لیے کھڈے کھودو. کیا کرو؟ کھڈے کھودو, اور 1000 قلم بنا لو. کہتے 1000 قلم بنا لو. جب تیار ہو جائے تو مجھے بلا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خود اپنے ہاتھ سے ایک درخت کو بوؤں گا. کیا میں کیا کرتا ہوں؟ ایک درخت کو میں لگاتا ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے 1000 کھڈے کھود دیے, قلم بنائے. جب سب تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ایک جھڑ لگائے, ایک پودا لگائے. کس کا؟ کھجور کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھا, ان کو بعد میں پتہ چلا. دوڑتے ہوئے آئے, ایک درخت انہوں نے بھی بو دیا کہ میرا بھی ثواب میں کچھ حصہ لگ جائے. سارے درخت ہمارے نبی لگا لے. اب اللہ پاک کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے. 1 سال کے بعد وہ درخت بھی بڑے ہو گئے, اور دوسرے سال ہر درخت پر پھل بھی لگ گئے. سن مارا ہے 1 سال میں جھاڑ بڑا بھی ہوگا اور وہ جھاڑ میں پھلام بھی لگ گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ اپنے آقا کو آ کر کہا کہ میں 40 سخیہ چاندی بھی ادا کر دی اور 1000 درخت بھی لگ گئے اور ہر ایک پر بھی پھل بھی لگ گئے. اب تو میری آزادی ہو گئی. یہودی بڑا چالاک تھا, اس نے باغ میں آ کر ایک درخت کو دیکھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 سال میں درخت بڑا بھی ہو جائے اور اس پر پھل بھی لگ جائے, اور وہ بھی کھجور کے درخت میں. ظالم نے ایک درخت کو جانچا. اتفاق سے ایک درخت پر پھل نہیں لگے تھے. ایک درخت کو جا کے دے گیا انہیں, ایک درخت میں کیا نہیں لگے تھے؟ پھل نہیں لگے تھے. اور درختوں میں لگے تھے. سننا رہا, اس لیے بولتا رہا تمہیں کمیاں نکالنے والے تمہیں کتنا اچھا کرے تو کیا کرتی ہیں؟ کمیاں نکالتے سو جو فکس ہو گئی رہتی ہیں. تم نے کہا تو بولنا ہو کو تمہیں کتنا اچھا کر لے پھر بھی بولتے سچ. سننا تو وہ 2 درخت بوئے تھے. کون بوئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. لاش میں آ کو میں بھی ایک بول تو بوئے تھے نا, اس میں آیا نہیں. کیا اس میں پھل جتنے بھی ہمارے نبی لگائے اس میں سب میں کیا آ گیا؟ لیکن حضرت عمر جو لگائے تو اس میں کیا نہیں آیا؟ پھل نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا. حضرت عمر سے پوچھو. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی ثواب میں کچھ حصہ لگ جائے, اس لیے ایک درخت میں نے بھی بویا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے نکالو. اسے نکالا گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھر لگائے تو اس پر بھی پھل لگے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزادی مل گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکاتب کی مدد کرنا تاکہ اس کی گردن غلامی سے نکل جائے, اسے آزادی مل جائے. ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. کس کے سائے میں ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. 20واں شخص جسے اللہ عرش کا سایہ دیتے ہیں وہ ہے جو غازی کی مدد کرے. غازی کہتے ہیں اسلامی سرحدوں پر, اسلامی بارڈروں پر جو ہو کر مسلمانوں کی یا سب کی حفاظت کرتا ہے اسے غازی بولتے. اسلامی حکومت کی یا مسلمانوں کی جو حفاظت کر رہا نا ان کو غازی بولتی. تو اگر کوئی آدمی ان کے لیے کھانا بنا رہا ہے, کوئی آدمی ان کو راشن دے رہا ہے, کوئی آدمی پاپ ان کے لیے گھر بنا رہا ہے, کوئی آدمی ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھ رہا ہے, کوئی آدمی ان کے ماں باپ کا, بہت سارے کیا کرتے ہیں بارڈر میں چلے جاتے مسلمان حفاظت کے واسطے, تو ان کے گھروں کی مدد کر رہی ہیں, ان کے رشتہ داروں کی مدد کر رہی ہیں. تو ایسا مدد کرنے والوں کو بھی اللہ کیا کرتی ہے؟ عرش کا سایہ دیتی ہے. نمبر 21
اللہ ایسے آدمی کو بھی عرش کا سایہ دیتی جو تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرتا ہے. کب؟ تکلیف کے وقت اچھی طرح. مثلا کیا؟ ٹھنڈا موسم ہے، ایک دم بالکل ٹھنڈا پانی ہے، یعنی تو پاؤں میں ٹھنڈ کی وجہ سے کانٹے پڑ گئی، مارا ہے، چیریں پڑ گئی، اس کے اوپر ٹھنڈا پانی لگا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وضو کر رہا، تکلیف ہو رہی ہے، پاؤں ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا، تکلیف ہو رہی ہے. طبیعت بگڑ کو ہے، طبیعت بگڑنے کا ڈر ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اچھے ہٹے گٹے ہی تو تکلیف کے وقت وضو کر رہی ہے تو اللہ کو بڑا پسند. اللہ اس آدمی کو کیا کرتی ہے؟ عرش کا سایہ دیتی ہے. اس لیے کہ جلدی سے وضو کرے، وضو نہیں ہوتا. جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی، جب نماز نہیں ہوئی تو کتنا بڑا گناہ نہیں سب مارا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور درجے بلند ہو جائیں؟ ایسی چیز کو نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور کیوں نہیں، ضرور بولو، ایسی چیزیں کرنے کی وجہ سے جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتی، ضرور بولو کیا وہ کام ہمیں کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا یہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت وضو کرنا کیا کرا دیتا ہے؟ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. ایک مرتبہ تو وضو کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، میں بولا تھا، صدمہ رہا ہے. 2 مرتبہ دھوئے تو اچھا ہے، نور علی نور. 3 مرتبہ دھوئے تو سنت ہے. 4تھی مرتبہ دھوئے تو گناہ ہے. 4تھی مرتبہ دھوئے تو گناہ. 1 مرتبہ دھوئے تو فرض، دوسری مرتبہ دھوئے گا تو نور علی نور یعنی اچھے پہ اچھا، تیسری مرتبہ دھوئے تو سنت. اگر 4ویں مرتبہ دھوئے تو گناہ. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تمہیں سمندر یا دریا پر بھی وضو بنا رہی تب بھی منہ بھی رندے، ہاتھ بھی رندے، 3 بار دھونا. پانی ہتا جا رہا نہ ہو، اٹھا کو 10 بار یا 3 بار ہاتھ دھوتے رہے تو وہ بھی اللہ کو کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے. بعض لوگ ایسے، بعض لوگ اتنا ڈر، اتنا تقوی کہ نل میں سے خطرے ٹپکتے رہتی ہوں، اتنا کھلے رہتی ہوں، پانی ویسٹ کرے تو کسے جواب دینا؟ اللہ کو جواب دینا. وہ خطرے سے وضو بناتے رہتے. کس سے؟ یہ تقوی اللہ لڑک مار دلتے، ایسا تقوی دکھا تو سن مارا ہے. اتنا تو بھی وضو کرنا کہ پانی ٹپکنا ہمارے ہاتھوں سے، کیا کرنا؟ ٹپکنا. کون کی ایک گلاس میں وضو کرا تھا، سن مارا، ایک گلاس میں وضو کرے تھے کون کی بزرگ، وہ سب بھی آگ منجے پکڑ لے، کیسا کرے مولانا، ہم نہ ماننے چھوتا نہیں ہے. سن مارا ہے. میں بولے آپ پان کھائے سو ہریا منہ ہو رہا سو لال لے، میں کیسا مان لینا؟ تو پانی سے کھینگ ہوگا. نہیں میں پانی سے کھایا اس کا تو وہ کیسا کرے گی؟ جب ان کو پوچھ لیو کریں گی نہیں کہ وہ بھی آنا نہیں. تو ہر چیز کو تعجب آدمی کو کیا تعجب. مثال کے طور پر کان تو بھی سنے رام سمندرم میں جھاڑ کے نیچے سے دودھ آ رہا کہتے ہو، پورے بھاگ جاتی وہاں، فوٹو وہاں پکڑتے رہتی. ایک جنا تو ویڈیو بنا کے ڈالتا رہتا ہے، دیکھو بھائی ہمارے رام سمندرم میں جھاڑ کے نیچے سے دودھ آ رہا ہے، کون آنا آ جاؤ، ہاں پھرنے کی جگہ ہے. اسے ویڈیو بنا کیا کرتا ایک جنا ڈالتا. تعجب کیا؟ ایک جگہ جھاڑ میں سے پانی آ رہا ہے، بعد میں معلوم ہوا موٹر کہتے ہو سن مارا. اسے بھی کیا بنا دیتی؟ تعجب. میں بولتا ہوں تعجب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں جگ تعجب کیا؟ ہمیں جگ تعجب. تو دریا پر بھی ہی تب بھی کیا کرنا ہے؟ سنت طریقے سے وضو کرنا. ایک دم کم بھی نہیں، ایک دم زیادہ بھی نہیں، درمیانہ. 1 بار دھو لیے فرض، 2 بار دھو لیے اچھا، 3 بار دھو لیے سنت، 4تھی مرتبہ دھوئے تو گناہ. یاد رکھ لو. اچھا سننا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کو معاف کرانے کی ایک چیز اور بھی ہے. کیا؟ گناہوں کو معاف کروانے کی ایک چیز اور بھی ہے. کیا؟ مسجد کو زیادہ چل کر جانا. زیادہ چل کر جانا. کب تو بھی ایک بار نہیں. سن مارا ہے.
خوب سائیکل کھندلتا باریک ہونا ہوگا سن مہاراج، پھر خوب کھاتا باریک ہوگا نہ ہوگا، پھر چڑھتا سائیکل کیا ہوگا باریک ہونا ہوگا، وہ ہوتا اس نے آخر خبر میں چلے آتا، کہاں چلے آتا؟ کتنے نوجوان دیکھے ہمیں 1 مہینہ جاتی جم کو، بار بار دیکھ لے رہتے، ٹی شرٹ دیکھ لیتے، پینٹ دیکھ لیتے رہتے، 1 مہینے بعد جا رہے گا تب جاتے نہیں، 1 دن یا 2 دن دردانگ سویا تھا سطح، اس کے بعد 3 سال ہو گئے رہتی 100 کو، پھر بولتے سلک میں بھی کرتا تھا، کیا کریا رہتا، تب کو کان چلا گا من کا میں تو کریا نہ پہلے وہ بول کریا تو جاتا تھا، کوئی بھی کام کرے تو تھوڑا تھوڑا کرنا، کیا آج 10 منٹ کرنا، سوا 15 منٹ کرنا، پرسوں کے 10 منٹ پر، ایسا تھوڑا 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 کر لے کہ تو انشاءاللہ ایک دن کو کہاں چلے آتی، زبردست مقام پر چلے آتی، پہلے دن ہی پورا اللہ طاقت دیا کو، پورے ڈمبلز اٹھا کر رکھ ڈالیا، پورے جتنے بھی چیزیں ہیں پورے یوز کر ڈالے، 1 راؤنڈ مار ڈالے پورا، شام کو درداں پکڑ ڈالے، سن مہاراج ہوتا نہیں۔ تو کثرت سے چل کر جانا مسجد کو، کب تو بھی ایک بار نہیں، کیا کثرت سے چل کر جانا مسجد کو، یہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرا ہوتا، یہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرا ہوتا۔ پھر مسجد میں آ کو نماز کا انتظار کرنا، حضرت کا نہیں، کس کا انتظار کرنا؟ مسجد میں آ بیٹھا کس کا انتظار کرنا؟ نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی گناہوں کو معاف کراتا کہتا، ہمیں جا کے تی دیر آگ بیڑیا کو جب تے رہتی کہ نماز کا ٹائم کب آتا ہو کو، تب تک کیا ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے، جب تمہیں دیکھ ڈال دیں پلٹ کو پیچھے، اللہ بولتا ہے انہیں جھاکیا مارو رہے اس کے نہیں، کیا بیکار لکھ ڈالو اسے، سب مارا، کئی کو دیکھتی حضرت کیا بھی ابھی آئی نا 8 گھنٹے ہو گئے، کیا ہو گئے 8 گھنٹے ہو گئے، حضرت ہے نا، حضرت کبھی ایسا کہا بولے دیکھا وہ جتنی دیر جپیا سننے کے ہم پورے کسے چلے گئے، فری میں حضرت کو چلے گئے، حضرت آئے لیٹ ہی آرام سے ہے، تو کیا تو بول لے میں تو کھڑتی جماعت ہوتا اس لیے کس کے ساتھ نخرے کر لے تو بھی حضرت کے ساتھ نخرے کر لینا، کئی کو بولو کھڑ گئے فجر میں یاسین پڑھ لے کو، نماز میں یاسین شروع کر ڈالے حضرت کیا کر دیا ہم دیکھیں نہیں 2 دن تراویح ہے، کل نہیں پرسوں 2 دن تراویح کیسے چلے ہیں، میں گیا تو میرے ساتھ گروپ ہی باہر آئی ہے، کیا ہے تو کیا جی مولانا ہے تو لمبے رکھاتا ہے، پاؤں کھینچال دیں گے تو کیا اچھا ہوا 1.5 پارس پڑے میں 2 پارے پڑھتا لے رہا تو آ جا ہی نہیں رہتے تراویح کو سننا، اس لیے کل آدھا پارا کیا کرے گا تو میں عشاء کی نماز میں پڑھتا لیا، عشاء کی مغرب کی نماز میں سب پڑھتا لیا، آدھا پارا کیا کرتا لیا تراویح میں پڑھتا لیا، ختم کرتا لیا جلدی کو، تکلیف دینا نہیں ہو، ایسا پڑھ سکتے سب مارا، ہاں عشاء کی نماز میں مغرب کی نماز میں سب میں پڑھتا لیا میں سب مارا، ختم کرتا لیا آج، پھر بھی ڈاؤٹ سے کیسا کہ اللہ کی شان، اللہ پھر سبان دیے ہی مجھے، پھر سبا وہ آدھا پارا کیا کر لینا، تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انتظار نماز کا کرو، کس کا کرو؟ شادی کے دن میں انتظار کرو، کس کا؟ حضرت کا، آتے نہیں بول رہا کیا حالت ہے، نکاح حلال ہے، جنازے کے دن آتے نہیں بول رہا پڑھانے، کون پڑھاتا؟ جسے کھڑے رہتی اسے دعا آتی نہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ بڑے آدمی کی دعا اچھا یاد ہے الحمدللہ، چلو پڑھتا تھا، چھوٹا بچہ ہے چھوٹی بچی مری گئی اس کی دعا الگ ہے، اب آتی نہیں سننا، بول تو نہیں، پیدا ہونے سے لے کو قبر میں جانے تک بغیر عالم کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، پیدا ہونے سے لے کو قبر میں جانے تک بغیر عالم کے
کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے انتظار ان کا کرو. کس کا کرو؟ علماء کا انتظار کرو. کس کا؟ ہاں، نماز کا انتظار کرو. تمہاری نماز کو مکمل طور پر سکون کے ساتھ پورا کرانے والے علماء، اللہ کے پاس قبول کروانے والے علماء. تو انتظار ہمارا کرتے رہتی، اس کا نہیں کرتا ہے. مسجدوں میں نماز کا نہیں کرتے. کس کا نہیں کرتا ہے؟ کیا حضرت اللہ تمہاری ٹاپک بول لیتے ہیں، تمہیں ماننا ہے تمہیں مانو، تمہیں نہیں ماننا ہے تو مانو، لیکن ہمیں جب آتی کی تبھی جماعت کھڑتی. سب مارا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بھی، یہ بھی گناہوں کو معاف کراتا. یہ بھی گناہوں کو کیا کراتا بھائی؟ معاف کراتا. سب مارا. آج کون کی ایک میسج بھیجے تھے، 2 پاگل ہم بیٹھے تھے. کیا زبردست بارش ہوئی. کیا ہوئی؟ ایک پاگل بولیا کرتے رے چل رہے آسمان کو روزانہ پڑ گئی، اندر چل گئی گے گھر میں. آسمان کو روزانہ پڑ گئی ہیں، کہاں چل گئی گے؟ اندر چل گئی گے. تبھی بجلیاں بھی پڑے گئے تھے. کیا پڑے؟ اور ایک دوست بولیا کرتے ڈرنا کا نہ کرے ویلڈنگ والے باغی. کیا ڈرنے کا نہ کو، بیٹھ آرام سے. کہیں کو ویلڈنگ والے آ گئی، اور ویلڈنگ بھی ہے شروع ہو لگا ہے، چنگانے آتے ہی. ایسی حالت ہماری. کس کی ہے؟ ہمارے. عقل مند کو اشارہ کافی. یہ مثال سمجھ میں آئی رہی تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئی رہی تو ساکرا ہے جا کو سنوا رہا ہے. اچھا دیکھو، اندھیرے میں مسجد آنے کا ثواب. اندھیرے میں بہت سارے ڈر کو آتے نہیں. کہاں؟ مسجد کو. بہت سارے نیند میں آتے نہیں، بہت سارے بیزار کو آتے نہیں. اندھیرے میں مسجد کا آنے کا ثواب دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو خوشخبری سناؤ جو راتوں میں اندھیروں میں چل کر مسجد آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو مکمل نور عطا کرتا ہے. سنبھارا جو چل کر آتی نہیں اندھیرے میں پاپ، اللہ قیامت کے دن کیا کرتا ہے؟ مکمل نور عطا کرتا ہے. سنبھارا. اسی طرح ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، میں مسجد کے قریب جگہ لینا چاہتا ہوں. میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، میں مسجد کے قریب کیا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسجد کے قریب گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے. دور ہے تو کیا ہوا، چل کر آؤ. تمہارے ایک ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی کہ گناہ معاف ہوگا. لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کی چال دے کر پہچان لیتے تھے کہ صحابہ اب فی الوقت کہاں جا رہی. جب نیکی کا کام ہوتا تو ہلکا جاتے، جب بازار کہیں جانا ہوتا تو جلدی جلدی جاتے. تو لوگ دیکھ کو سمجھ جاتے کہ انہوں مسجد جا رہی یا بازار کو جا رہی. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ سب سے زمین پر سب سے بہترین جگہ کیا کہو تو مسجد. زمین پر سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد. اور زمین پر سب سے بدتر جگہ کون سی کہو تو بازار. کیا؟ بازار، جہاں 24 گھنٹے کیا ہوتا رہتا ہے؟ گناہ ہوتا رہتا. سن مارا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جو چل کر آتی ان کے لیے کیا بولے ہی؟ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف. سن مارا ہے. تو جو شخص مسجد چل کر آتا ہے اس کا ثواب یہ ہے. اور جو شخص جمعہ کے دن چل کر آتا ہے، کب؟ جمعہ کے دن چل کر آتا ہے تو اس کا ثواب ہے. جو شخص جمعہ کے دن چل کر آتا ہے اس کا ثواب اللہ اکبر بہت ہی زیادہ ہے. مشکات شریف کی روایت ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص چل کر آتا ہے اور اس پر جو عظیم ثواب ملتا ہے، اس کی 6 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں؟ 6 شرطیں. نمبر 1 مسجد جلدی آنا جمعہ کے دن. نمبر 2 غسل کر کے آنا جمعہ کے دن. کیا کرنا؟ نمبر 3 چل کر آنا. نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنا جمعہ کے دن، دور دور نہیں. سلام ہوتے ہی بھاگنا بڑی غلیظ عادت ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھو.
اللہ کے گھر میں بیٹھو تھوڑی دیر سکون ملتا بھاگو نہ سلام پھیرتے بھاگو نہ نمبر 5 لغو اور بیکار کام نہ کرنا جمعہ کے دن بیٹھ جاؤ کو لغو اور بیکار کام یعنی کنکریاں سے جھبیاں سے ہاتھاں سے سب کھیلنا نہیں صرف خطبہ سنتے رہنا نمبر 6 جب خطبہ ہو جائے جب خطبہ ہو تو توجہ سے سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 6 باتیں بیان فرمائی غسل کرنا ہے چلے کا آنا ہے مسجد جلدی آنا ہے امام کے قریب بیٹھنا ہے بیکار کام نہیں کرنا ہے خطبہ غور سے سننا ہے سننا تو ایک ایک قدم پر 1 سال روزے اور 1 سال پوری رات کا عبادت کا ثواب ملتا ہے ایک ایک قدم کو 1 سال کے روزے اور 1 سال پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا کب جمعہ کے دن کب تو سوچ کے گاڑی میں آنے والے کو زیادہ ملتا کم ملتا اس لیے مسجد چل کر آنا سننا ہے اور مسجد میں جلدی آ کر ایک نماز کا انتظار کرنا سننا ہے یہ سب باتیں ہی اللہ ہم سب کو ان باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا طریقت کا